الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دورہ قرآن کے اگلے دن کا سبق کا آغاز کرتے ہیں اللہ کی تعریف کے ساتھ اور اس کے مقاصد کو ایک مرتبہ دہرانے کے بعد. ہمارا پہلا ٹارگٹ اس دورہ قرآن سے یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت ساتھ ساتھ کرتے رہیں. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ضرور سلائڈز کو اپنے سامنے کھولیے اور قرآن کی تلاوت ساتھ ساتھ کیجیے. دوسرا ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم ہر صورت سے بنیادی سی ایک واقفیت حاصل کر لیں، اس لیے کہ قرآن کے فہم میں جو بنیادی جس تقسیم کا فہم کے ساتھ تعلق ہے وہ صورتیں ہیں، تو ہم ہر صورت کو ایک الگ انڈیپینڈنٹ یونٹ کے طور پر لیتے ہوئے اس کے مضامین سے بنیادی واقفیت حاصل کر لیں. اور تیسرا ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ سے ایک تعلق بنائیں اور ان کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں، اور اس طرح سے انشاءاللہ ہماری قرآن فہمی کی جو صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہوگا. چوتھا ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق ہمارا جڑتا چلا جائے، ہمارے دل کا، ہمارے ذہن کا، ہمارے عمل کا اور ہمارے آس پاس کے ماحول کا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزانہ کوئی نہ کوئی عمل کے لیے اصول ضرور لیتے چلے جائیں. تو ہم پارہ نمبر 8 پڑھ رہے تھے سورۃ الاعراف. اس کا ہمارا جو سبق ہے جی ہم نے اس کا تعارف کچھ یوں لے لیا تھا کہ سورۃ الاعراف، جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کی صورتوں کی ایک خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صورتوں کو جوڑے جوڑے کر کے نازل فرمایا ہے. اور جیسے ہم نے 4 طویل مدنی صورتوں کے بعد اب یہ پہلی دفعہ ہم مکی صورتیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ مکی صورتوں کا ایک جوڑا ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں سورۃ الانعام اور اعراف، اور ان میں اتنی زیادہ اگر جب ہم پڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں اس میں نئی نئی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ کس طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہیں صورتیں، اور کس طرح ایک دوسرے کا پیئر ہے، ایک دوسرے کا جوڑا ہے. بنیادی طور پر ہمیں جو باتیں سمجھ میں آئی تھی وہ یہ تھی، ایک ہم نے دیکھا کہ سورۃ الانعام میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تذکیر بھی آیات اللہ کر رہے تھے، اور اب سورۃ الاعراف میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تذکیر بھی ایام اللہ کر رہے ہیں. اور دوسری چیز ایک جو بہت اپنی طرف متوجہ کی جس نے مجھے خاص طور پر، وہ یہ کہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کا انداز یہ تھا کہ مکالمہ تھا، مشرکین مکہ کے ساتھ باقاعدہ اللہ تعالیٰ روبرو جیسے آ کر اور ان کے سوالوں کی، ان کے اعتراضات کے آمنے سامنے جواب دے رہے تھے، جس کی وجہ سے سورۃ الانعام کے اندر ایک خاص روب اور جلال ہے. جبکہ اعراف میں اس سے بالکل مختلف انداز آ گیا. اب یہاں پہ اعتراضات یعنی جوابی طور پر دعوت نہیں دی جا رہی، اعتراضات کے جواب کے طور پر دعوت دینے کے بجائے شروع سے لے کے آخر تک جیسے کوئی بالکل الف سے لے کے یہ تک ایک پیغام کو دہرا دیتا ہے، اور شروع سے قصہ شروع کرتا ہے کہ کہاں سے تم پیدا ہوئے تھے اور کس طرح تمہارے اندر فرقے بنے اور کس طرح انسان گمراہی سے میں مبتلا ہوتا چلا گیا اور کس طرح انبیاء آئے. تو یہ ایک انداز جو تھا ان کے اندر. پھر ایک اور بڑا خوبصورت جو ہمیں اس میں ریلیشن نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ دونوں صورتوں کے دو بڑے حصے بن رہے تھے، اور دونوں حصوں کے درمیان میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان فرمایا تھا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی سورۃ الانعام کے درمیان میں بھی وہ والی آیات آئیں کہ ان اللہ فالق الحب والنوى، بالکل درمیان میں. اسی طرح یہاں پر ہم نے کل پڑھا بالکل مڈ میں اس صورت کے آ کے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا درس دیا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یعنی اپنی نشانیاں. تو یہ دو بڑے بڑے حصے جو بن رہے تھے، وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے حصے میں عقیدے کی اصلاح تھی، دوسرے حصے میں شریعت کی اصلاح تھی. اور خطاب دونوں صورتوں میں چونکہ مکی صورتیں ہیں مشرکین مکہ سے ہے. اور اس کے بعد ہم نے اس صورت میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ شروع میں ہم نے موضوعات دیکھے اس صورت کے اعراف کے، اور اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسولوں پر ایمان لانا جو اصولی طور پر رسالت پر ایمان کی کیا حیثیت ہوتی ہے. پہلے حصے میں ہم نے یہ پڑھا، اور آج جو ہم دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کی ہسٹری ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جب اپنے رسولوں، یعنی وہ جو اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیچھے رسالت پر ایمان کے بتائے کہ جب رسول آ جاتے ہیں تو حجت پوری ہو جاتی ہے. رسولوں کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ پہلے مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں، پھر آسانیاں دیتے ہیں، پھر ڈھیل دیتے ہیں، پھر آخر میں عذاب آتا ہے، یہ ساری چیزیں. تو اب اللہ تعالیٰ ان سارے رولز کی جو رسالت
یعنی رسولوں کے آنے کے بعد اللہ کی جو سنت ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح سے یعنی جو اللہ کا طریقہ ہے کہ رسولوں پر ایمان لانے کے بعد اقوام کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، تو اس سارے اصولوں کو اللہ تعالیٰ پچھلی اقوام کے اوپر منطبق کر کے یعنی اپلائی کر کے ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو پہلے ہم نے ایک تھیوری پڑھی تھی پچھلی یعنی شروع کے آدھے حصے میں، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی سنت جو ہے اللہ کی وہ کیسے مختلف اقوام کے اوپر پوری اتری۔ تو یہ بڑی خوبصورتی یعنی صورتوں میں ایک ایسا توازن ہوتا ہے، اور یہ تو ہم اپنے بہت ہی کہنا چاہیے کہ بہت محدود فہم جو ہمارا ہے، بہت ہی محدود فہم ہے اللہ کے کلام کے اندر جو گہرائیاں ہیں، جو اس کی بلاغت ہے اور جو اس کے معانی کا ایک سمندر ہے، اس کو تو ہم یعنی اس میں سے ایک بوند ہی شاید ہم حاصل کر پاتے ہیں، لیکن وہ جو تھوڑا سا بھی ہم اس کے اندر جب ہم اس کو ڈوب کے پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں جو اس کے تھوڑے سے پہلو نظر آ جاتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بیلنس کے، ہر صورت کے اندر ایک خاص ترتیب ہے، اس ترتیب میں ایک توازن ہے، اس ترتیب کی اپنی حکمتیں ہیں، تو وہ چیز انسان کو اتنا زیادہ اپنی طرف یعنی متوجہ کرتی ہے، اور اس کو یعنی ایک طرح سے ان صورتوں کے اندر اس کی جو یہ خوبی ہوتی ہے ایک ترتیب کی، وہ بھی بہت ساری حکمتوں اور مصلحتوں کو اور بہت سے معانی اپنے اندر رکھتی ہے۔ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں پچھلی قوم کے تذکرے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ رسولوں پر ایمان لانے کے بعد جو قوم، یہاں پر اہم بات کیا تھی کہ رسول جس قوم سے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں ان اقوام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور کیوں بتا رہے ہیں یہ بار بار آپ سامنے رکھیے کہ کون سا عرصہ ہے، مشرکین مکہ یعنی مکی صورت ہے، مشرکین براہ راست یعنی مکہ کے جو مشرکین ہیں وہ براہ راست مخاطب ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دور کون سا ہے، مکہ کا آخری دور ہے، یعنی وہ سارے مراحل گزر چکے ہیں ان کو سمجھانے کے، واعظ تلقین کرنے کے، اور جتنے طریقے جتنے انداز ہو سکتے تھے اپنی بات کو بیان کرنے کے، وہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر چکے ہیں۔ اب یہ وہ دور ہے، یہ آخری دور جس میں اللہ تعالیٰ ایک طرح سے حجت پوری کرنے والے ہیں، اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جب حجت پوری ہونے لگتی ہے تو وہ کس طرح ہوتی ہے اور کن کن مراحل سے قومیں گزرتی ہیں، تو پھر جا کے حجت پوری ہوتی ہے۔ تو گویا مشرکین مکہ کے سامنے پوری بات اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں کہ دیکھو تم بھی انہی سارے مراحل سے گزر چکے ہو، اور اب تمہارا وہ وقت آ گیا ہے کہ اب تمہارا فیصلہ کیا جانے والا ہے۔ وہ فیصلہ پچھلی قوموں کا جس انداز سے ہوا، ضروری نہیں کہ تمہارے اوپر بھی اسی طرح یا آسمان سے بارش آ جائے یا کوئی زلزلہ آ جائے، لیکن بہرحال انجام تمہارا وہی ہے، اس انجام کی شکل مختلف ہو سکتی ہے۔ تو پہلا اصول جو ہمیں معلوم ہوا تھا اس میں کہ جن اقوام میں جس قوم میں کوئی رسول آ جاتا ہے تو اس کو وہ جو براہ راست جو قوم مخاطب ہوتی ہے اس کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرماتے ہیں، آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، یعنی سب سے پہلے دیکھیں سورت کے آغاز میں آدم علیہ السلام کا قصہ تو بالکل شروع میں آ گیا تھا، لیکن چونکہ آدم علیہ السلام کے اس وقت بہت مختصر آبادی تھی اور ان کی وہ والی رسول والی حیثیت نہیں تھی، تو اس وجہ سے یعنی اصل میں اس میں فرق کیا ہے مفسرین نے کہ انبیاء اور رسولوں میں فرق کیا ہے۔ تو نبی تو بہت سارے ہیں لیکن ان میں سے رسول بہت تھوڑے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ صرف رسولوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور آدم علیہ السلام کے بعد ایک طرح سے جو پہلے نبی آئے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 10 قرنوں کا ان کے درمیان 10 صدیوں کا ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ فاصلہ ہے۔ تو نوح علیہ السلام ان کے بعد ایک بڑے رسول آئے ہیں، تو ان سے اب بات شروع کی جا رہی ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے خود سے کہ کس رسول نے اپنی قوم سے کیا کہا، تو دیکھیں ہر رسول آ کے وہی ایک ہی دعوت لے کر آئے ہیں، کیا کہہ رہے، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم جو تھی یہ اللہ کا انکار نہیں کرتی تھی۔ اگر وہ قوم اللہ کی منکر ہوتی تو پہلے تو نوح علیہ السلام اس کو بتاتے نا کہ اس طرح ایک رب ہے اور رب ہوتا ہے اور اس رب کا نام اللہ ہے، ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ اللہ کو جانتے تھے، اس کو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ شریک کرتے تھے اوروں کو، اور وہ جو ان کے شریک تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ ایگزیکٹلی وہی ان کی جو تھی ہسٹری تھی جو کہ قریش کی تھی، یعنی مشرکین مکہ کی تھی، شرک کے بارے میں کہ کس طرح سے یہ توحید سے شرک کی طرف آئے۔ تو ان کا بھی بالکل یہی تھا نوح علیہ السلام کی قوم کا کہ شروع میں جو ان کے کوئی بہت ہی بزرگ لوگ تھے جو کہ نیک لوگ تھے، صالحین تھے،
ان کو ان کی وفات کے بعد انہوں نے ان کی تصویریں بنا لی، پھر ان تصویروں یعنی ان کے مزاروں کے اوپر انہوں نے باقاعدہ ان کی قبروں کو مزار بنا لیا، مزاروں پہ تصویریں بنا کے رکھ دی، اور تصویروں کے بعد ان تصویروں سے مجسمے بنا لیے، پھر ان مجسموں نے آخر کار یعنی پھر وہ پرسنالٹی جو تھی صالحین کی شخصیت کچھ پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلی گئی، اور جو ان کے جو مجسمے تھے وہی اصل خدا بن گئے۔ تو اس طرح سے ان کے ہاں بت پرستی، بالکل یہی چیز جو ہے وہ کہاں مشرکین مکہ کے اندر بھی ہوئی تھی کہ بعض بزرگوں کی شخصیات کو ہی آہستہ آہستہ جب آپ ان کے اس میں غلو کرتے ہیں، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں کیا، تو وہ شرک کی طرف لے کے جاتا ہے، بت پرستی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یعنی اتنا کم عقل کوئی بھی نہیں ہوتا کہ وہ سمجھے کہ اب یہ پتھر جو ہے یہ مجھے نفع یا نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اصل میں ان بتوں کو جن شخصیات سے منسوب کیا جا رہا ہوتا ہے ان کو شریک سمجھا جا رہا ہوتا ہے اللہ کی خدائی میں۔ وہ بت جو ہوتے ہیں پتھر کے وہ صرف ان کا ایک سمبل ہوتے ہیں۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی قوم کو آپ نے پڑھتے ہوئے، ساری اقوام کو پڑھتے ہوئے آپ نے مشرکین مکہ کا بس منظر ذہن میں رکھنا ہے کہ دراصل ان کو کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی اللہ کے رسول نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں ہو، ہم تو تمہیں گمراہ سمجھتے ہیں، تم ہمیں ہدایت دو گے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم خود گمراہ ہو چکے ہو۔ یہ وہی ساری باتیں تھیں جو قریش کے لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، نوح نے کہا اے برادران قوم میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، یعنی اس کا رسول جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ جو تم نے شریک کیے ہیں نا، ان کو کسی کو تم ہوا کا رب مانتے ہو، کسی کو سمندر کا رب مانتے ہو، کسی کو کھیتی کا رب مانتے ہو، لیکن میں جس رب العالمین کا نمائندہ ہوں، میں جس رب کا نمائندہ ہوں وہ رب العالمین ہے۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کی ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی؟ تو اس میں کیا ہے رَجُلٍ مِّنْكُمْ، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تمہارے لیے حیرت کا باعث ہوئی، اگر باہر سے کوئی آتا یا کوئی فرشتہ آتا تو تم سمجھتے کہ ہاں یہ ہم سے افضل ہے، لیکن چونکہ میں تمہارے ہی درمیان کا، تمہاری خاندان کا ایک فرد ہوں، تمہاری قوم کا ایک فرد ہوں، تو اس لیے تم حیران ہو رہے ہو۔ اور یہی بات مشرکین مکہ کو بھی عجیب لگتی تھی۔ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے۔ تو اچھا یہ ایک عجیب سی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے انہوں نے کیا کیا کہ بھئی نبی کو اپنے رسول کی شخصیت میں اتنا غلو کیا کہ رسول تو انسان نہیں ہو سکتا، وہ تو بہت بالا تر چیز ہوگی، تو ان کو اٹھا کے خدا بنا دیا۔ اور یہاں پر جب اللہ تعالیٰ یعنی انسان، ہمیشہ سے انسانوں کے دلوں میں یہی والی بات رہی ہے کہ رسول جو ہے وہ ایک عام انسان نہیں ہوگا، اسے ضرور کوئی مافوق الفطری قسم کی ہستی ہونا چاہیے، شخصیت ہونا چاہیے، اور اگر وہ عام انسان ہوگا تو وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمیشہ سے لوگوں کے ذہنوں میں، یعنی جو بھی انسان کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی الگ قسم کی چیزیں اس سے وابستہ ہونی چاہیے، کوئی کرامات ہونی چاہیے، کچھ معجزات اس کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، کوئی اسے غیب کا علم ہونا چاہیے، کوئی اسے نفع نقصان پر قادر ہونا چاہیے، تو وہ ایک اپنے جیسے انسان کو ہدایت کا ذریعہ سمجھنے پہ تیار نہیں ہوتے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اچھا قرآن میں جو قصے آئے ہیں میں آپ کو یہ بھی یہاں بتاتی چلوں کہ ایک ہی قصہ کئی مرتبہ آیا ہے، اور جہاں پر جس کانٹیکسٹ میں اس قصے کی جو بات بتانی، جو پہلو اجاگر کرنا ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس قصے کی صرف وہی والا پہلو سامنے لے کر آتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ وہ تفصیلات نہیں آئیں جو آگے ہم سورہ ہود میں پڑھیں گے کہ وہ کس طرح غرق ہوئے اور ان کے بیٹے کا معاملہ، اور وہ یہاں پہ اصل میں اللہ تعالیٰ جلدی جلدی بتا رہے ہیں کہ رسولوں کو ان کی قوموں نے جھٹلایا، اور کیا کہا، ان کی رسولوں کی دعوت کیا تھی اور ان کی قوم کا جواب کیا تھا، اور پھر انجام کیا ہوا۔ مختصر طور پہ اللہ تعالیٰ ساری ایک ہی اس میں یعنی کہنا چاہیے کہ ایک خلاصہ پوری ہسٹری کا بیان کر رہے ہیں
کہ کس طرح سے رسولوں کی دعوت کیا تھی، ایک ہی دعوت تھی سب رسولوں کی، اور پھر ان کی قوم کے ملا ہمیشہ سرداروں نے جھٹلایا، اور جو اعتراضات کیے وہ بھی کامن تھے، اور پھر سب کا انجام جو ہوا وہ بھی ایک ہی جیسا ہوا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اچھا، نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو ہم جانتے ہیں کہ وہ کشتی میں، اس وقت دنیا میں صرف وہی آبادی تھی، اور اس بات کا آثار یعنی تاریخ سے اور جو جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے اور جو ہوتی چلی جا رہی ہے، ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی دنیا کے سارے خطوں میں، حتیٰ کہ ہم کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اتنی بعد میں دریافت ہوا، لیکن امریکہ اور آسٹریلیا کے اندر بھی ایسی یعنی چیزیں ملتی ہیں جس سے ایک ایسے بڑے طوفان کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے اس وقت دنیا میں صرف وہی لوگ تھے، اور جن کو اللہ نے بچا لیا تھا، انہی کی نسل آگے چلی۔ اب یہ ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے، ان کو بھی یعنی بتانے کا مقصد یہ کہ وہ ساری قومیں وہ تھیں جن کے بارے میں وہ لوگ جانتے تھے۔ یہ قوم عاد اور قوم سمود، یہ دو اقوام وہ ہیں جو کہ عرب کی یعنی بہت قدیم اقوام سمجھی یعنی کہلاتی تھیں، بہت پرانے دور کی، یعنی بنی اسرائیل سے پہلے کا یہ دور ہے، بنی اسرائیل سے پہلے کے دور، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کی یہ دو اقوام تھیں، عاد اور سمود۔ تو اسی لیے عاد جو ہے وہ عرب لوگ عادی کہتے ہیں ہر پرانی چیز کو، اس لیے کہ عاد جو ہے وہ انتہائی قدیم قوم تھی، لیکن ان کے یہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عرب کے جنوب میں تھا، اور اسے احقاف بھی کہا جاتا ہے اس علاقے کو، تو ان کے بعض کھنڈرات وہاں اس وقت بھی موجود تھے، اور ابھی بھی ان کے آثار موجود ہیں، اور ان کو یہ یعنی ان کی تاریخ مکہ کے لوگوں کو معلوم تھی۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اور پھر آگے آ رہا ہے کہ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، قال الملأ، بار بار آپ دیکھیں گے ملأ کون ہوتا ہے؟ سردار، اس کی قوم کے سرداروں نے کہا جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، اب ساری وہی باتیں میں ریپیٹ نہیں کروں گی جو نقطے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں دیکھے، بالکل وہی ساری باتیں ہر رسول کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اور سب لوگ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہ یہ اپنی قوم کے خیر خواہ رہے ہیں، ہمیشہ سے ان کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے رہے ہیں، تو ایسا شخص تمہیں کوئی غلط رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اوعجبتم ان جاءکم اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کی ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، بھول نہ جاؤ۔ پھر آپ دیکھیں کہ علی رجل منکم، یعنی تمہارے اندر سے ہی ایک شخص، بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ قوت والے، زور والے اور بہت ہی باصلاحیت قوم تھی، اور تمہیں خوب تنومند کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا، انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی ہی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو، کس میں؟ اتجادلوننی فی اسماء، یعنی تم لوگ ان ناموں میں مجھ سے جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی یعنی یہ جو قوم عاد تھی یہ بھی اللہ کی منکر نہیں تھی، بلکہ اللہ کے بارے میں
ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہی تھی. تو اللہ یعنی ان سے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جب تم اللہ کو رب العالمین مانتے ہو اور تم مانتے ہو کہ سب سے بڑا رب وہی ہے، تو اگر ان چھوٹے خداؤں کے لیے اس کی طرف سے کوئی سند نازل نہیں ہوئی، اس نے کہیں تمہیں یہ نہیں بتایا کہ ہاں یہ میرے ساتھ خدائی میں شریک ہیں، تو آخر تم بالکل ایک گمان پر اور ایک فضول بات کے اوپر کیسے چل رہے ہو. دوسری بات یہ کہ سمیتموہا، تم ایسے نام رکھتے ہو. اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ مطلب جیسے ہم بھی اس وقت جو امت مسلمہ آپ دیکھ لیں، اس کے لیے اس میں کیا پیغام ہے کہ ہم بھی اللہ کی طرح یعنی اس طرح شرک فی الذات یا کھلا شرک تو یوں نہیں کر رہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں، لیکن اور جو اس کی اللہ کی صفات میں شرک ہے، اللہ کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں شرک ہے، وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور کہیں کہیں اللہ کی ذات والا شرک بھی ہے. جیسے کہ نام ہم دیکھیں نا، یہ جو نکلے ہمارے یہاں داتا گنج بخش، اب یہ کیا ہے؟ داتا دربار حاضری. ہمارے یہاں جو بڑے بڑے ہمارے حکمران بھی ہوتے ہیں، سب سے پہلے جب ان کو حکومت ملتی ہے تو سب سے پہلے جا کے داتا دربار پہ حاضری دیتے ہیں، یا مختلف ہر ایک نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں، وہاں جا کے کبھی سجدے کرتے ہیں کبھی حاضری. ہے تو ہمارے حکمرانوں کا حال ہے، اور عوام کا کیا حال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں، یہ اب دیکھیں علی حجویری کتنے بڑے رتبے والے ایک یعنی کہنا چاہیے کہ بزرگ گزرے ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کی. اب ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب ان کے مزار بنا رہے ہیں، ان کو داتا اور گنج بخش اور کسی کو غوث اعظم اس طرح کے نام رکھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل کھلے شرک میں آتی ہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اب یہ سمود جو ہے یہ عرب کے یعنی مکہ کے شمال میں، شمالی عرب میں یہ تھی، اسے حجر بھی کہتے ہیں. اور یہ تبوک کی طرف یعنی مدینہ سے تبوک کی طرف جب جاتے ہیں تو اس وقت ان کا علاقہ راستے میں آتا تھا، اور ان کے آثار تو یعنی بہت زبردست ان کے آثار تھے، جن سے مکہ اور مدینہ یہ سارے علاقوں سے جو لوگ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو بالکل اس روٹ کے اوپر ان کا علاقہ تھا، ان کے کھنڈرات تھے. تو بہت اچھی طریقے سے یہ سب ان سے واقف تھے کہ یہ بہت ہی کوئی عالی شان اور بہت ہی زور اور قوت والی ایک قوم گزر چکی ہے، اور ان کے قصے سب لوگ عرب میں جانتے تھے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. ان کے بھائی، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی طرف ان کے بھائی کو بھیجا، صالح علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا تھا، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ. تو انہوں نے چونکہ کہا تھا صالح علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں اللہ کی کوئی کھلی نشانی دکھائیں، تو ان کے اس مطالبے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معجزے کے طور پہ کیا کیا تھا کہ ہادی ناقۃ اللہ لکم آیتن، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے. اب وہ اونٹنی ظاہر ہے اس کا آنا اس طرح سے ہوگا کہ وہ لوگ اس کو ایک معجزہ مان رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اس اونٹنی کا جس طرح وہ اچانک ایک پہاڑ سے اتر کر آئی تھی، اور جو بھی اس کی نوعیت ہوگی اس وقت اس کے آنے کی، تو وہ کچھ ایسی تھی جس کی تفصیل ہمیں اگر اللہ نے نہیں بتائی تو اس کے جاننے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس انداز سے آئی تھی کہ سب لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی عام اونٹنی نہیں ہے اور یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور یہ معجزہ ہے، کیونکہ اس کو ایک آیت کہہ رہے تھے. آیت کیا ہوتا ہے؟ نشانی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، جس کو ہم اردو میں یا متکلمین جو ہیں وہ اس کو معجزہ کہتے ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ آیہ. یعنی اللہ کی جو قرآن میں جو کلام ہے اللہ کا وہ بھی آیات ہیں، جس طرح یہ بھی نشانیاں ہیں، اسی طرح اللہ کی نشانیاں وہ معجزات بھی تھے، اور اسی طرح اللہ کی آیات وہ بھی ہیں جو کائنات کے اندر اللہ کی نشانیاں. ان سب چیزوں کو اللہ نے اپنی آیات فرمایا. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ. اب اللہ نے کہا کہ جیسے ہی اللہ کا معجزہ آ جاتا ہے اس کے بعد آزمائش شروع ہو جاتی، اور آزمائش یہ تھی کہ اس کو چھوڑ دو کہ یہ کھائے اللہ کی زمین میں سے. اور اس طرح اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا کہ یہ جہاں سے مرضی یہ چرے، اس کو کسی نے مطلب روکنا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ایک دن صرف یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن باقی سب جو جانور ہیں وہ پانی پیئیں گے. تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تنگی میں اور مشکل میں، امتحان میں پڑ گئے تھے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا
ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا۔ تو ہر نبی ہر رسول اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ کیسے مٹ گئے تھے، تم اپنی پہلے والی قوم کو یاد کرو، اور اب اللہ نے تمہیں اس کی جگہ، اس قوم کی جگہ اللہ نے تمہیں دنیا میں عروج دیا ہے، تمہیں زور دیا ہے، دنیا کے اندر طاقت دی ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آسائشیں دنیا کی عطا کی ہیں، اور تم کو یہ منزلت بخشی کہ تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو۔ تصویریں ساری موجود ہیں، ہم کبھی جائیں تو اس جگہ کو خود دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے وہاں پر وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے جس طرح سے وہ اس کے اندر عمارتیں بناتے تھے، تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ مطلب ان کے پاس نہ آج کل کی طرح کی وہ مشینیں تھی ساری، نہ وہ ٹیکنالوجی تھی جو آج ہے، تو وہ کس طرح سے وہ پہاڑوں کو تراش کے ان کے اندر اتنے زبردست عمارتیں تعمیر کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ نے انہیں اتنا بڑا جو علم اور فن دیا تھا، ظاہر ہے کہ بہت ہی باصلاحیت قسم کی قوم تھی، اور بہت ہی وسائل والی اور بہت ہی زور و قوت والی قوم تھی، اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنی قوت کو اور اپنی طاقت کو اور اپنی حکومت کو فساد کے لیے استعمال نہ کرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے، کہا، یعنی اب وہ رسول سے نہیں کہہ رہے بلکہ ایمان لانے والے جو کمزور لوگ تھے، وہی بات کہ مکہ میں مشرکین بھی یہی کہہ رہے دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ ایمان لا رہے ہیں وہ سب اس معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، تو وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، تو انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اسے مانتے ہیں۔ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون، ان برائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ اب یہاں پہ بھی تھوڑا سا یہ احساس ہو رہا ہے نا کہ وہ کمزور لوگوں سے یعنی اپنے آپ کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اب چونکہ وہ طبقہ ہے جو معاشرے کا کمزور طبقہ ہے اور مفلس طبقہ ہے، اس کے پاس یعنی دنیا کے ساز و سامان کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، اختیار اور حکومت کے اعتبار سے وہ کمزور طبقہ ہے، تو وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو شامل نہیں کرنا چاہ رہے کہ تم جس چیز کو مانو گے ہم اس کا انکار کریں گے۔ تو آج بھی یہ ہم اگر تھوڑا سا دیکھیں، ایک تو مشرکین، ہم نے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، ایک ہم نے مشرکین مکہ کا بھی تصور ذہن میں ڈالا ہے، اس لیے کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ باتیں انہیں سمجھائی جا رہی تھی، انہیں سنائی جا رہی تھی، اور ان کے یہاں بھی بالکل یہ سچویشن چل رہی تھی، لیکن ہم نے اس کو قصہ پارینہ بنا کر نہیں سننا کہ اچھا زیادہ سے زیادہ سمود کی بات تھی یا چلے بہت ہو گیا تو مشرکین مکہ کی بات تھی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے اس کو ایک زندہ کتاب کے طور پر لینا ہے، جیسا کہ ہم شروع سے جب سے ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کی ہر آیت کو اپنے آس پاس تلاش کریں، اپنے آس پاس وہ منظر ڈھونڈیں کہ کیا آج بھی کہیں یہی والا منظر ہمیں کہیں دکھائی دے رہا ہے، آج بھی یہی والی ذہنیت ہمیں کہیں اپنے آس پاس دکھائی دے رہی ہے۔ اور ہمیں بارہا اس بات کا اتفاق ہوتا ہے دیکھنے میں کہ ہمارے ہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ایک تصور بنا لیا گیا ہے کہ جو دیندار طبقہ ہے، زیادہ تر چونکہ وہ معاشرے کے کمزور لوگ جو ہیں وہ دین کی طرف زیادہ ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کی اپنی وجوہات ہیں، اس کے اپنے اسباب ہیں، وہ پھر ظاہر اس وقت موقع نہیں ہے کہ اس پر ہم بات کریں، لیکن چونکہ کمزور اور بے زور اور نسبتاً مفلس طبقہ جو ہے وہ زیادہ دین کی طرف ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر ان کی طرف سے کوئی صحیح بات بھی آتی ہے، کوئی صحیح موقف بھی آتا ہے، تو اس کی طرف ہم بالکل یعنی سوچنے کی بھی زحمت نہیں کرتے کہ ان کی بات پہ ہم غور کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس طرح بہت مرتبہ یعنی ہمارے سامنے یہ سب چیزیں آتی رہتی ہیں۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے اور ان کے ڈیمانڈ پر اللہ نے بھیجی ہے، اس کے باوجود چونکہ ان کو تنگی ہو رہی تھی اس سے اور ان کے اوپر مشکل ہو گئی تھی، یعنی وہ اس کو کھلا، اس کی اونٹنی کی جو آزادیاں تھیں وہ ان کو مشکل میں ڈال رہی تھی،
تو انہوں نے بالکل بے خوف ہو کے کیا کیا کہ اس کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے. وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے. تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ بالکل بے خوف ہو جانا اور بالکل یعنی اللہ رب العالمین کی قدرت کا غلط اندازہ لگانا اور باقاعدہ اس کو چیلنج کرنا کہ لے آ عذاب. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے بچائے. لیکن مشرکین مکہ کی اس وقت بالکل یہی صورتحال تھی. وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ عذاب کیوں نہیں آتا جس کی آپ 10 12 13 سال سے آپ بات کر رہے ہیں، تو اس کو لے آئے. تو اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ جو آیا نا فعقر الناقۃ، اس میں یہ بات ہے کہ وہ جو اونٹنی کو مارنے کا جو کام تھا وہ ایک شخص نے کیا تھا، یعنی پوری قوم نے مل کے تو نہیں اونٹنی کو مارا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے گناہگار پوری قوم کو ٹھہرایا. کیوں؟ یعنی اس گناہ میں پوری قوم بالواسطہ شریک تھی. اگر قوم کی یعنی اس بندے کو جس نے وہ کام کیا تھا اس کو ساری قوم کی حمایت حاصل تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی پوری قوم خاموش تھی اور اس کی ایک طرح سے اس کو سپورٹ کر رہی تھی اور اس بات کی حامی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے اس کو مار دیا جائے. تو اگر کوئی گناہ کسی ایک قوم سے ایک بندے کے ہاتھوں ہوتا ہے لیکن پوری قوم اس میں شریک ہوتی ہے تو وہ اجتماعی گناہ ہوتا ہے. تو ہم بھی اس پر اپنے آپ کی بھی ساری چیزیں ہم دیکھتے چلے جائیں کہ کچھ لوگ اگر ہمارے ہاں ایسے لوگ جو ہمارے بڑے ہیں اور جن کے پاس ہماری اختیار ان کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں اور ہم خاموش رہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پوری قوم گناہ میں ملوث ہے، پوری قوم اس پہ راضی ہے، اس بات پر، اس برائی پر پوری قوم راضی ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. یہاں پہ قرآن میں ان کے عذاب کے لیے بہت سے الفاظ آئے ہیں جیسے رجفہ، صیحہ، صاعقہ، طاغیہ. نہیں، رجفہ کا مطلب ہے کہ زلزلے کی کوئی قسم کے دہلا دینے والی چیز، ہلا دینے والی. اور اس کے ساتھ جو اور الفاظ آئے ہیں، کہیں پہ صیحہ آیا ہے، کہیں پہ صاعقہ یعنی کڑک یا چیخ یا دھماکہ. اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ایک ساتھ ہوا کہ زلزلہ بھی آیا اور اس کے ساتھ کوئی بہت ہی خوفناک قسم کی آواز بھی تھی، یعنی اتنا برا عذاب تھا ان کے اوپر. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنی خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا. پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا. انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ. اخرجوهم یعنی ان کا کیا تھا کہ ایک کھلی برائی، ایسی برائی جو اس وقت تک اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی تھی. اگرچہ آج یہ برائی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ ایک فنڈامنٹل رائٹ کے طور پر اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اس کو مانگا جا رہا ہے اور بہت سے ملکوں کے اندر باقاعدہ اس کو لیگلائز کیا جا چکا ہے. تو ہمارے ہاں بھی پاکستان کے اندر جیسے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ 2018 میں پاکستان کی پارلیمنٹ سے وہ بل پاس ہو چکا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ جو ٹرانسجینڈرز کے رائٹس کے نام پر ایک ایسا بل پاس ہوا ہے جس میں کہ کسی کو بھی اپنی سیکس چینج کروانے کا اور اپنی مرضی کی سیکس جو ہے اس کو اپنی شناختی دستاویزات پہ لکھوانے کا پورا حق حاصل ہے، اس کو پورا حق دے دیا گیا ہے. تو دراصل اس سے کیا ہے کہ آپ اسی کام کے لیے راستہ کھول رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی اپنی مرضی کا جو جینڈر ہے، اپنی مرضی کا جینڈر کوئی لے سکتا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی مرد عورت بن سکتا ہے اور عورت مرد اپنے آپ کو کہلوا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے پھر ہم جنس پرستی کا راستہ بالکل اس کو لیگلائز. تو اب یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں اویئرنیس کتنی ہوتی ہے ان چیزوں کی، لیکن جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ہاں یہ چیز لیگلائز ہو چکی ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ چیزیں معاشرے میں سرایت کرتی ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ اب تو یہ سچویشن ہو گئی ہے، لیکن اس وقت لوط علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے کہ پہلی دفعہ کسی نے یہ کام کیا ہے اور پھر اتنی بری وہ قوم ہو چکی تھی کہ ان کو اپنے اندر کچھ نیک لوگ یعنی برداشت نہیں تھے. تو کسی قوم کی بدترین جو گمراہی کا وہ ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے
اپنے درمیان کسی نیک بندے کو برداشت نہ کرے، اس لیے کہ پھر اس سے ان کو ایک گلٹ جو ہے وہ ان کو یہ فیل ہوتا رہتا ہے مستقل کہ ہاں یہ لوگ ہیں تو اس کا مطلب ہے، کیونکہ انسان کو تو اللہ نے شعور دیا ہے، تو جب کوئی قوم کوئی گروہ اپنے درمیان کسی صالح کو کسی نیک بندے کو بیٹھنا اٹھنا بھی اس کا گوارا نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گمراہی کی بہت انتہا پہ جا چکا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، آخر کار ہم نے لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش، پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ یہ بارش ہمیں قرآن کی دوسری مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پتھروں کی بارش تھی، اور ہر پتھر پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مُسَوَّمَةً، کہ وہ عند ربک، کہ ہر پتھر کے اوپر جو ہے نام لکھا ہوا تھا، یعنی نشان زد پتھر تھے کہ کس نے کس کو مارنا ہے، تو پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر برسائی۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ اتنا اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ جو یہ والی جو قوم تھی لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کا علاقہ انتہائی یعنی یہ شرق اردن کا علاقہ ہے، فلسطین سے جو جنوب کی طرف جارڈن جو ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بھی آپ دیکھیں تو ایک تو وہاں کے لوگ بے انتہا خوبصورت ہوتے ہیں، دوسرا علاقہ بھی بہت خوبصورت، تو یہ علاقہ ان کا اتنا خوبصورت تھا، اور خاص طور پہ یہ کہ ان کے جو شہروں کے درمیان جو علاقے تھے، یعنی سمجھے کہ ہائی ویز جیسے ہماری ہوتی ہیں یا شہروں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہیں، وہ بالکل ایسے سرسبز و شاداب تھی کہ لگتا تھا کہ پورے باغات ہی باغات ہیں، یعنی ہر طرف ایک طرف سے دوسری طرف تک جہاں نظر جائے تو ہریالی اور باغات اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت اور خوبصورتی، تو اس ایسی چیز تھی، اور پھر اللہ نے حسن بھی بہت دیا، تو ایسی چیز تھی کہ وہ جیسے انسان کو مست کر دیتی تھی۔ تو یہ چیز ہے کہ ان کی آزمائش کہ اللہ نے جب ان کو اتنی خوبصورتی، آس پاس بھی خوبصورتی دی، انسان بھی خوبصورت بنائے، تو اس چیز نے ان کو اتنا زیادہ یعنی آزمائش میں پڑ گئے۔ تو ہر چیز جو ہے اللہ کی وہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اگر اللہ نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں، کسی کو اللہ نے حسن دے کے آزمایا ہے تو اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ کیسے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ خاص طور پہ خواتین کے لیے یہ بات ایک بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں حسن دے دیتے ہیں تو ہم ظاہر ہے کہ اس کی حفاظت اب ایک بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اور یعنی اب خوبصورت باغ کہہ لیں یا خوبصورت گھر کہہ لیں، دنیا کی خوبصورتیاں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، تو وہ بھی ایک آزمائش بن جاتی ہے کہ اس کے اندر انسان کا اتنا دل لگ جائے یا اس میں دکھاوا آ جائے۔ تو بہرحال ان کا ایک آزمائش کی ایک یہ وجہ تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبصورت علاقہ اور بہت زیادہ خوبصورت لوگ یعنی خوبصورتی جو ہے اللہ نے ان کو دی تھی۔ تو ان کے اوپر جو عذاب آیا وہ بھی بدترین تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ ڈیڈ سی جو ہے اس وقت بھی وہ ان کے عذاب کی ایک زندہ علامت ہے کہ ابھی تک اس کے اندر کوئی بھی یعنی زندہ چیز نہیں رہ سکتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ڈیڈ سی میں کوئی بھی زندگی نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ اب یہ مدین جو تھا یہ کیا تھا؟ یہ بھی انہیں اصحاب الایکہ بھی کہا گیا ہے ایک قرآن میں ایک جگہ پر۔ تو یہ لوگ تھے جو کہ یہ بھی آپ سمجھیں کہ شمال کی جانبی عرب میں، لیکن ان کا جو علاقہ تھا وہ جو عرب کا جو سب سے بہترین ٹریڈ روٹ ہے، تجارت کا جو روٹ ہے، اس کے اوپر یہ علاقہ تھا مدین۔ یعنی ایک طرف آپ یہ کہہ لیں کہ جو بڑی دو شاہراہیں تھیں، جو بڑی دو سڑکیں سمجھے جو تھیں اس وقت، راستے تھے، ایک عراق سے لے کے مصر تک، اور دوسرا جو بحر احمر ہے، ریڈ سی جو ہے، اس کے کنارے کنارے آپ کو پتہ ہے کہ تجارت میں بہت اہم رول ہوتا ہے سمندر کا، سمندر کے راستے سے تجارت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ کی جاتی ہے۔ تو یہ ان کا بالکل اس کے ساتھ ساتھ جو روٹ جا رہا تھا بالکل یمن سے مکہ اور شام، یمن سے مکہ اور شام تو بالکل وہ روٹ تھا نا جو پورے یعنی مکہ کے لوگوں کا، ایک طرف مکہ سے جنوب میں یمن اور مکہ سے شمال میں شام، تو یہ سڑک پوری، اور دوسری طرف اتنا پھیلا ہوا کہ عراق اور مصر بھی کور ہو رہے تھے، تو ان کے بالکل سینٹر میں ان کا یہ شہر تھا۔ تو ان کی سب سے بڑی چیز کیا تھی کہ یہ بہت زیادہ کامیاب تجارتی مرکز تھا ان کا، اور بہت بھرپور طور پہ یہ لوگ تجارت کرتے تھے، یعنی آس پاس کے بہت دور دور تک کے علاقوں پہ ایک طرح سے ان کی جو تجارت تھی اس کی ایک ساکھ بنی ہوئی تھی، اور وہ اس کے زیر اثر تھی، تو بہت مضبوط ان کی اکانومی تھی ظاہر ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ شعیب علیہ السلام انہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک تو اللہ کی خالص بندگی کی طرف دعوت دے رہے ہیں،
اور دوسرا ان سے کہہ رہے ہیں کہ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اور دوسری اہم بات ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ وہ قوم تھی جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان کی اولاد تھی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ شعیب علیہ السلام پہلی دفعہ ان کی قوم میں حق بات یا اللہ کی بندگی کی دعوت لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہی کی نسل تھی. اس کا مطلب ہے کہ توحید کی دعوت ان کے پاس پہلے سے تھی، لیکن یہ بھی بگڑے ہوئے مسلمان تھے. تو ان کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ. یعنی زندگی کے ہر راستے پر یعنی ہر طریقے سے فراڈ کرنے کی کوشش نہ کرو. فراڈ کے اور دھوکے بازی کے اور یعنی کہنا چاہیے کہ یعنی خراب جو ذرائع ہوتے ہیں مال کمانے کے، غلط ذرائع، ان کے نئے نئے طریقے ایجاد نہ کرو. تو یہ لوگ چونکہ تجارت کے بہت زیادہ ماہر تھے، تو اس لیے ان کو اپنے فیلڈ میں بہت زیادہ یہ بھی ٹیکنیکس آتی تھیں کہ انہوں نے کس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، کس طرح رہزن. یعنی رہزن بننے کا یہ بھی ہے کہ وہ راستوں میں بیٹھ کے لوگوں کے اوپر حملے کرتے تھے، اور جس طرح قافلے جا رہے ہوتے تھے تجارتی، تو ان کے اوپر حملے کرنا، ان کو لوٹنا. اور وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو. اور جو لوگ صحیح راستے پہ چلتے تھے ان کو یہ روکتے تھے. یہ بھی قریش کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اس وقت یہی کر رہے تھے کہ ایمان لانے والوں کو روک رہے تھے. اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے، دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی دو گروہ بن جائیں گے، رسولوں کے آنے کے بعد ضرور دو گروہ بن جاتے ہیں، ایک اصلاح کر لیتا ہے، دوسرا اپنی اصلاح نہیں کرتا، تو اللہ ہی ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. اور جو فیصلے کا وقت ہے وہ اللہ کو ہی معلوم ہے کہ وہ کب آئے گا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. ہماری ملت میں یعنی وہ بھی تھے تو یعنی مسلم ملت پر ہی تھے، لیکن انہوں نے اپنے طریقے الگ کر لیے تھے، گمراہی میں پڑ گئے تھے. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها. ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے. وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا. ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، اللہ یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے. ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کیا. علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا، اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وقال الملأ الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون. اس کی قوم کے سرداروں نے، مستقل یہ آ رہا ہے کہ سب کچھ جو کرتا دھرتا لوگ تھے وہ سردار ہی تھے، جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کی تو برباد ہو جاؤ گے. انکم اذا لخاسرون، ان کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری تجارت جو ہے وہ بالکل بیٹھ جائے گی اگر تم نے تجارت میں یعنی امانت داری کے اور دیانت داری کے اصولوں کو فالو کرنا شروع کر دیا تو تمہاری تجارت کامیاب نہیں ہوگی. تجارت تو اسی وقت بڑھتی چڑھتی ہے جب آپ دوسروں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور کمزور طبقات کو ان کے یعنی ان کا مس یوز کرتے ہیں اور ان کی ضروریات کو، ان کی جو ضرورت ہوتی ہے اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یا ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اور جو بھی طریقے تجارت کے اندر فراڈ کے ہوتے ہیں
وہ کرتے ہیں، تو تبھی آپ جو ہے وہ کئی گنا اپنے پروفٹ کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، اس کو بہت بڑھا چڑھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ اصول چھوڑ دیے تو پھر آپ خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے. شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے. ہم بھی بہت دفعہ ایسے کھنڈرات سے گزرتے ہیں، ان جگہوں کو دیکھتے ہیں. پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پہ یہ بہت سے قوموں کے آثار جو گزر چکی ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کو، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ تو پرانے لوگوں کی باتیں تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے وقت کے بہت ہی کامیاب تاجر اور بہت ہی مضبوط لوگ اور بہت ہی باصلاحیت قومیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ بار بار کیا آ رہا ہے کہ رسول نکل گیا، رسول نکل گیا. صالح علیہ السلام نکل گئے، شعیب علیہ السلام نکل گئے اپنی قوم سے یہ کہتے ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مکہ کا آخری دور ہے، اشارہ ہے کہ اب محمد رسول اللہ بھی یہاں سے نکلنے ہی والے ہیں. اور جب کسی قوم میں سے رسول نکل جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہو گیا. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی. اب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے پچھلی ساری قوموں کے جو حالات بتائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب وہ اصول پھر سے ایک مرتبہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں رسول بھیجتے ہیں تو اس کے بعد کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کی سنت کیا ہے ایسی قوموں کے بارے میں. وما ارسلنا من قریۃ من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں. جیسے ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جب رسول آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے ان کے اوپر آفتیں اور مشکلات ڈال دیتے ہیں. بأسا کا مطلب ہوتا ہے جسمانی بیماری، یعنی جسمانی قسم کی کوئی بھی آزمائش، اور والضراء کا مطلب ہوتا ہے کہ تنگ دستی، مالی مصیبتیں. تو جانی اور مالی دونوں طرح کی ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ غفلت سے بیدار ہو جائیں اور وہ رسول کی بات کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ نہیں مانتے، اس سے ان سے سبق حاصل نہیں کرتے ان مصیبتوں سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا. پھر دوسری چیز شروع ہو جاتی ہے، خوشحالی آ جاتی ہے بدحالی کی جگہ. حتی عفو، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں، آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی. وہ کہنے لگے یہ تو دنیا میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں نا، مطلب یہ تو ایک مطلب یہ سب چیزیں تو ایک روٹین میٹر ہے کہ کبھی اچھے دن آئیں گے، کبھی برے دن آئیں گے، کبھی وبائیں آئیں گی، کبھی تنگی آئے گی مالی لحاظ سے، کبھی بیماریاں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، زلزلے آئیں گے. تو یہ تو پہلے بھی ہمارے آباء و اجداد پر آتے رہے ہیں. اس کا اللہ کی سنت سے یا اللہ کی طرف سے کوئی الارم یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک دنیا کا نظام ہے. تو یہی وہ والی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مصیبت مومن کی اصلاح کرتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس بھٹی سے نکلتا ہے تو ساری کھوٹ سے صاف ہو کر نکلتا ہے. یعنی مصیبت جب بھی کسی مومن پر آتی ہے تو وہ اس مصیبت سے نکلنے کے بعد بالکل کھوٹ سے پاک ہو چکا ہوتا ہے. ساری اس کے اندر جو عقیدے کی خرابیاں تھیں، اخلاق کی تھیں، اعمال کی تھیں، عبادات کی تھیں، وہ سب اس سے ختم ہو جاتی ہیں، بالکل پاک ہو کے چمک کے نکل آتا ہے. لیکن منافق کی حالت بالکل گدھے کی سی ہوتی ہے جو کچھ نہیں سمجھتا کہ اس کے مالک نے کیوں اسے باندھا تھا اور کیوں اسے چھوڑ دیا. اسی طرح صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ مومن کا حال جو ہے وہ ہمیشہ دو حالوں سے خالی نہیں ہوتا، یا صبر کرتا ہے یا شکر. اگر اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں تو اس پہ شکر کرتا ہے، اگر اللہ کی طرف سے مشکلات آتی ہیں تو اس پہ صبر کرتا ہے. تو ہر حال میں مومن صبر یا شکر سے باہر نہیں ہوتا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ کو پتہ ہے کہ جب قریش کے لوگ نہیں سن رہے تھے بات کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے باقاعدہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری مدد فرما اس طرح کے ایک قحط کے ذریعے جس طرح کا یوسف علیہ السلام کے قوم پر آپ نے قحط مسلط کیا تھا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس لیے قحط مانگا اور پھر مکہ کے لوگوں پر قحط آیا اور اسی لیے مانگا تھا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود ان ساری مشکلات سے بھی انہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ ہم بھی دیکھ لیں کہ ہمارے اوپر کس طرح کی مشکلات مستقل ایک کے بعد ایک آتی چلی جا رہی ہیں۔ آج ہی کی شاید آج یا کل کی ہی خبر ہے کہ پھر ایک اور وائرس کا بہت کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پہ اس کا یعنی پھیلنے کا امکان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ سے بڑی کسی کی حفاظت نہیں ہے۔ بے شک ہم اللہ سے کبھی اس کی آزمائشیں اور نہیں طلب کرتے اور ہم آزمائشوں سے پناہ ہی مانگیں گے، لیکن ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں گے جو آزمائشیں آئی ہیں ان سے پہلے ہم کیا تھے اور ان آزمائشوں کے بعد ہم کیا ہیں۔ کیا ہم نے اپنے طرز عمل میں کوئی تبدیلی ہم لائے ہیں؟ ہمارے صبح سے لے کے رات تک جو ہمارا روٹین ہوتا تھا اس کورونا کی آزمائش سے پہلے، کیا اس روٹین میں کوئی فرق پڑا ہے؟ جو ہماری مصروفیات ہوتی تھی صبح سے لے کے رات تک، ان مصروفیات میں کوئی کسی کا اضافہ، کسی کی کمی کچھ ہوا ہے؟ تو اگر کچھ بھی نہیں ہوا، جیسی زندگی ہماری پہلے تھی ویسی ہی اس کے بعد بھی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کے بارے میں غور کریں کہ انہوں نے فرمایا کہ منافق کی حالت گدھے کسی ہوتی ہے جو کچھ نہیں سمجھتا کہ اس کے مالک نے کیوں اسے باندھا تھا اور کیوں اسے چھوڑ دیا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اگر وہ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات، تو بھی انہیں خوشحالی ملتی۔ یعنی پیچھے جس خوشحالی کا ذکر تھا وہ آزمائش کے طور پہ تھی، اور یہاں جس خوشحالی کا ذکر ہے وہ ایمان کے نتیجے میں خوشحالی ہے۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہم اس کے فرق کو سمجھیں ضرور کہ اگر کیسے پتا چلے گا کہ کسی کو جو خوشحالی مل رہی ہے وہ آزمائش ہے یا وہ اس کے ایمان اور تقویٰ کا نتیجہ ہے۔ اور یہ جو ایمان اور تقویٰ کے نتیجے میں جو خوشحالی ملتی ہے نا، وہ کسی فرد کو نہیں ملتی، وہ پوری قوم کو ملتی ہے۔ یعنی ہم اپنی ذاتی زندگی میں اگر ہمیں خوشحالی ملی ہوئی ہے تو اس کو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ اللہ ہم پر اللہ کا انعام ہے ہمارے ایمان کے نتیجے میں، یہ نہیں ہے۔ لیکن اگر پوری قوم خوشحال ہے اور پوری قوم کو امن اور خوشحالی میسر آ گئی ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہاں یہ اللہ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم نے وہ اس سے پتہ چلے گا کہ کیا واقعی وہ قوم اللہ کی تقویٰ اس نے اختیار کیا تھا، ایمان کے رستے پہ چلی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بھی آپ کو خوشحالی ملے گی۔ تو خوشحالی تو دونوں طرح کی ہے، اس لیے اس بات سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ عرصے کی تنگی ہے، کچھ آزمائش کے دن ہیں، کچھ امتحان کے دن ہیں، اس کے بعد اگر ہم اللہ کی امتحان میں پورا اتر جاتے ہیں، کتاب اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پکڑ لیتے ہیں، اس کے اپنا مضبوط رشتہ باندھ لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں لازماً اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر خوشحالی آ کے رہے گی۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں۔ یعنی پیچھے کی قوموں کی انہیں تاریخ معلوم نہیں ہے، کیا معلوم ہے لیکن اس سے وہ نظر انداز کرتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ تلک القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے اس مثال میں موجود ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين۔ مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ کہہ رہے تھے نا کہ آپ کوئی واضح معجزہ لے کر آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ہم نے تو اب واضح اس طرح کا معجزہ دینا نہیں ہے جس طرح پچھلی قوموں کو دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کو دیے گئے تھے واضح معجزات انہوں نے بھی ان کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانا تھا۔
جس نے جھٹلا دیا ایک دفعہ وہ ہمیشہ جھٹلائے گا، چاہے اسے کتنے ہی واضح کوئی معجزہ دکھا دیا جائے۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد وإن وجدنا اکثرهم لفاسقین، ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا مگر بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فسق کیا ہے؟ عہد شکنی۔ یہ کون سا عہد ہے جس کو وہ توڑتے ہیں؟ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد یا آپس میں بندوں سے جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ عہد کرتے ہیں ان کو توڑتے ہیں، ان کو عہد کا پاس نہیں ہوتا۔ اور ہم بھی دیکھیں کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ اللہ کے ساتھ ہمارا ایک شعوری عہد ہو جاتا ہے، اور عہد کو توڑنے والے کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فاسق ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها۔ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر، یعنی پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان میں سے آپ دیکھیں کہ دو قومیں وہ تھیں جو قوم قدیم، انتہائی قدیم اقوام، یعنی عاد اور سمود، جو کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی تھیں۔ اس کے بعد یہ سارے وہ تھے جو عرب کے آس پاس تھے، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، کوئی شمال مغرب میں۔ اور اس کے بعد جو دو قومیں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ان کا ذکر کیا، لوط علیہ السلام کی قوم کا اور شعیب علیہ السلام کی قوم کا، یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی اقوام تھیں۔ تو ان چار اقوام کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ اب جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں، یعنی تاریخی ترتیب بھی بالکل ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا۔ سب سے زیادہ جس رسول کا ذکر ہے اور جس قوم کا ذکر ہے بنی اسرائیل ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ یعنی ان کی یعنی بنی اسرائیل کو جس طرح سے شریعت دی گئی تھی، وہ پہلی دفعہ ان کو ایک شریعت اللہ تعالیٰ نے مکمل شریعت بنی اسرائیل کو دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دی تھی، ان کے ذریعے سے دی تھی۔ اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی شریعت ملنے والی ہے، اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ امت مسلمہ کی بہت زیادہ مشابہت ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا تذکرہ سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن میں آتا ہے۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا مطلب یہ کہ ان کو جھٹلا دیا، اور جیسی ان کی قدر کرنی چاہیے تھی، انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، لیکن کسی چیز کی قدر نہ کرنا، اس کو اس کا صحیح مقام نہ دینا، دراصل اس پر ظلم ہے۔ یعنی ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق نہ، کسی کا حق مارنا۔ تو کتاب اللہ کا جو حق بنتا ہے اگر ہم وہ ادا نہیں کرتے تو یہ کتاب اللہ پہ ظلم ہے۔ اسی طرح اللہ کا جو کھلا معجزہ تھا، اس کا جو حق بن رہا تھا اس کو نہ دینا، وہ حق ادا نہ کرنا، یہ اس معجزے کے ساتھ ظلم تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، پس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا، انی رسول من رب العالمین۔ اب یہاں بھی دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو تفصیل سے ساری بات بتائی تھی، یہاں اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کیا تھا سورۃ الانعام میں، وہاں میں نے پوری تفصیل بتائی تھی کہ ہمیشہ سے قدیم اقوام سے آپ دیکھ لیں کہ لوگوں نے حکومت کو، یعنی حاکمیت کو، بادشاہت کو، حکمرانی کو مذہب کے ساتھ جوڑا ہے، اور ہمیشہ حکمران کو ان کا جو بھی خدا ہوتا ہے اس کے نمائندے کے طور پر پیش کیا ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تصور، یہ قدیم تصور، اور یہ فطرت، یہ انسان کی فطرت کے اندر یہ تصور موجود ہے کہ جو خدا ہے، جو سارا نظام چلا رہا ہے کائنات کا، وہی ہمارا بھی نظام چلائے گا، وہی ہمارے ملک کا نظام چلانے کا بھی اصل حقدار وہی ہے۔ لیکن چونکہ اس میں اپنے لیے گنجائشیں نکالنی ہوتی ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں کہ حکمران کو خدا کا نمائندہ بنا دیتے ہیں۔ اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہی تھی کہ اسلام بھی یہی کہتا ہے، خلیفہ ہے، لیکن ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ اسلام کا تصور بھی یہی ہے کہ حکمرانی جس طرح کائنات میں اللہ کی ہے، اسی طرح حکمرانی زمین پہ بھی اللہ کی قائم کرنی ہے، لیکن وہ اہل ایمان کے ہاتھوں ہوگی۔ اور کون مذہب کو غلط استعمال کر رہا ہے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، اور کون واقعی اللہ کی حکمرانی قائم کر رہا ہے، اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ جو حکومت کرنے والا فرد ہے یا جو گروہ ہے، جو حکمران طبقہ ہے، اس کی طرز حکمرانی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح حکومت کر رہا ہے۔ اگر وہ سب کچھ اپنے لیے جمع کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف مذہب کو استعمال کر رہا ہے، اور اگر وہ اپنی قوم کی فکر کر رہا ہے اور اس کے اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ نہیں بھر رہے، یا اس نے جو پورا اس کا جو لائف سٹائل جو ہے پورا وہ اللہ سے تقوی پر مبنی ہے،
تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ حکومت واقعی اللہ کی حکومت ہے اور یہ خلافت ہے۔ تو یہاں بھی وہی والی بات تھی کہ فرعون اسے کہتے ہی اس لیے تھے کہ ان کا تصور جو اس وقت جو مصر تھا وہ آج کا مصر نہیں تھا، اس وقت جو مصر تھا وہ اس سے بہت زیادہ بڑے علاقے پر پھیلا ہوا تھا اور ایک بہت بڑی سلطنت تھی۔ تو را جو تھا وہ ان کو سورج کو سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے، اسے را کہتے تھے، اور فرعون کا مطلب یہ تھا کہ اس را کا نمائندہ۔ اب وہ فرعون جو تھا وہ را کا نمائندہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اسے کہہ رہے ہیں کہ تم تو را کے نمائندے ہو، میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں۔ تو یہیں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ میں تم سے بھی بڑا، تم سے زیادہ بڑے خدا کا اور سب سے بڑے خدا کا نمائندہ ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بات کیا ہو گئی کہ کلیش آ گیا کہ اب کون، مطلب جو رب العالمین کا نمائندہ ہے، ظاہر ہے کہ حکومت اسی کی ہوگی اور اختیار اسی کا ہوگا۔ یہیں سے فرعون ڈر گیا تھا کہ میں یعنی یہ میری اختیار کو چیلنج کر رہا ہے، میری حکومت کو چیلنج کر رہا ہے۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں، میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں۔ کیا لے کر آئی ہوں؟ بینہ، اس کا ترجمہ کیا ہے دلیل ماموریت، یعنی بینہ کا مطلب ہے کہ ایسی کھلی نشانی جس سے پتہ چلے کہ یہ پیغمبر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ برحق ہے۔ فارسل معی بنی اسرائیل، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ معجزہ پیش کیا، اپنی رسالت کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی کیا کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جو دعوت لے کر آئے تھے اس کے دو حصے تھے، دو اجزاء تھے۔ ایک یہ تھا کہ جو وہاں کی جو مصری قوم تھی، ہمیں پتہ ہے نا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ سارے جو بنی اسرائیل تھے یہ مصر ہجرت کر کے آ گئے تھے، کچھ عرصہ یہ حکمران طبقہ رہے، پھر آہستہ آہستہ جب مصر کے لوگوں میں جو نیشنلزم کا ایک وہ تحریک شروع ہوئی اور ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ باہر سے آنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے ہم مقامی لوگوں کے اوپر کیوں حکومت قائم کی ہوئی ہے، تو انہوں نے پھر ان کو ہٹا دیا اور اتنا دبایا کہ کہیں پھر نہ سر اٹھائیں اور یہ پھر سے ہمارے اوپر حکمران نہ بن جائیں۔ تو پھر جو مصر کے اپنے جو مقامی باشندے تھے قبطی، تو انہوں نے ان کی حکومت پھر قائم ہو گئی، اور بنی اسرائیل وہاں مصر میں بالکل ایک کمزور اور دبے اور پسے ہوئے طبقے کے طور پر کئی بہت طویل عرصہ وہ وہاں پر رہے۔ اور اب یہ جو بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا تھا تو ان کو یہ دو باتیں کہہ کے بھیجا تھا کہ ایک تو فرعون اور اس کی قوم، یعنی وہ جو لوکل مصری تھے، قبطی تھے، جو مشرکین تھے، ان کو اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، اور دوسرا ان کو یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکالنا ہے۔ یعنی جو پہلے کی مسلمان امت ہے، بنی اسرائیل اس وقت مسلم امہ تھی، تو بنی اسرائیل کو، یعنی مسلم امہ کو تم نے آزادی دلانی ہے، سیاسی آزادی، اور ان کو اس کی غلامی سے نجات دلانی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان لوگوں کو، اس قوم کو جو مشرک قوم ہے، جو غیر مسلم یا کافر قوم ہے، اس کو تم نے اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینی ہے۔ تو یہ دو اجزاء ان کی دعوت کے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف اس کے دوسرے حصے کا ذکر فرما رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کون سا پس منظر میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، یعنی مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دینے ہی والے ہیں۔ تو یہاں پر صرف وہی والی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اشارہ ہے کہ اب مسلمان بھی زیادہ عرصہ آپ کی غلامی میں نہیں رہیں گے مکہ میں، اور یہ بھی یہاں سے انشاءاللہ العزیز آزاد ہو کے چلے جائیں گے۔ قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين۔ فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا، یعنی وہ جادو نہیں تھا، وہ بالکل اصلی اژدہا تھا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ یہ اللہ نے ان کو بہت بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے تھے، اس لیے کہ وہ دور جادو کے علم کا دور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کو وہی معجزہ دیتے ہیں جس قوم میں، یعنی جس چیز میں وہ ماہر ہوتی ہے، اور جس طرح کے علوم کا، جس طرح کی چیزوں کا وہاں پہ رواج ہوتا ہے، اور تو اسی میں ان کو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے عطا کرتے ہیں۔ تو چونکہ جادو کا خوب زور تھا، خوب چال چلن تھا جادو کا، تو اللہ تعالیٰ نے جادو کی طرز کی، یعنی جادو تو ظاہر ہے وہ نہیں تھا، لیکن ایسی چیز دی کہ جس سے پتہ چل جائے کہ یہ کوئی بڑے سے بڑا ماہر جادوگر بھی اس کا توڑ نہیں کر سکتا۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ اس پر فرعون کے قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے۔
یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، تمہاری زمین تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو. یرید ان یخرجکم من ارضکم، کہ کیا کرنا چاہتا ہے کہ تمہاری زمین سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ ان کے ہاں تو سینکڑوں ہزاروں جادوگر موجود تھے نا، تو کیا آج تک کسی جادوگر نے کسی سے حکومت چھینی ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کوئی جادوگر کسی سے اتنی بڑی سلطنت چھین لے. تو کیوں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمیں زمین سے نکالنا چاہتا ہے، ہم سے حکومت اور سلطنت چھیننا چاہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اصل میں جس خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوں، اور میں ایک خدا کا نام لے کے دراصل اس کا نمائندہ کہہ کے اپنی حکومت چلا رہا ہوں، تو یہ شخص جو آیا ہے یہ اپنے آپ کو رب العالمین کا نمائندہ کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری حکومت نہیں چلے گی، تمہارا نظام نہیں چلے گا، بلکہ یہاں پہ کس کا قانون، کس کی بات چلے گی؟ رب العالمین کی، کیونکہ میں اس کا میں نمائندہ ہوں، اور تم جس خدا کو مان رہے ہو وہ اس خدا سے بہت بڑا خدا ہے، بلکہ تمہارا خدا تو جھوٹا خدا ہے، اور میں اصل رب العالمین کا نمائندہ ہوں. تو وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، کہ یہ مجھ سے بھی بڑی حکومت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس کے پاس مجھ سے بھی بڑی بنیاد ہے، میں تو را کا نمائندہ ہوں اور یہ رب العالمین کا نمائندہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس مجھ سے زیادہ بڑی بنیاد موجود ہے حکومت کی. قالوا ارجع واخاه ارسل في المدائن حاشرین، پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے. یاتوک بکل ساحر علیم، کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. تو اب ان کو کیا تھا، یاتوک بکل ساحر علیم، کہ اب انہوں نے اس کا توڑ کرنا تھا، کسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی بات کی نفی کرنی تھی، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی نبوت کا انکار کر دیا جائے. اور نبوت کا انکار کیسے کر سکتے تھے؟ کہ یہ ثابت کر دیں کہ یہ جادو ہے اور یہ معجزہ نہیں ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ جادوگروں کو جمع کریں گے. وجاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا. یعنی اب وہ کیا کہ ظاہر دنیا کے لیے وہ کر رہے تھے، تو فوراً انہوں نے اپنی خدمات کا صلہ پہلے کنفرم کیا. قال نعم وانکم لمن المقربین، فرعون نے جواب دیا ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہوگے، یعنی تم میرے قریبی لوگوں میں آ جاؤ گے. اس سے بڑا صلہ اور کیا ہوگا کہ آپ حکومتی کیا کہتے ہیں کہ ایوانوں میں آپ کا عمل دخل ہو جائے، اور آپ بادشاہ کے یا حکمران کے آپ قریبی ہو جائیں، مقرب ہو جائیں. تو ظاہر یہ بہت بڑا صلہ ہے، اس کے بعد آپ کو بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں اس کے نتیجے میں. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں، یعنی جو ان کے جادو کی چیزیں تھیں ان کے بارے میں پوچھا. قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تم ہی پھینکو. فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، انہوں نے جو اپنے آنچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا، اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے. اوحینا الی موسیٰ ان القی عصاک فاذا هی تلقف ما یأفکون، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا. اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی عصا کے اثر سے ان کا وہ سارا جادو جو تھا وہ اس کا زور ختم ہو گیا، اور وہ جو ان کی رسیاں تھیں وہ رسیاں ہی بن کے رہ گئیں، تو ان کا جادو ٹوٹ گیا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہو گئے، یعنی ہار گئے، اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے پورے قوم کو جمع کیا تھا ایک بہت بڑے دن میں، ایک تہوار کا دن تھا، اور پورے بہت بڑے سے اسٹیڈیم کے اندر انہوں نے یہ مقابلہ کیا تھا. اور جب ثابت ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ لائے ہیں وہ جادو نہیں ہے، تو الٹے یعنی نکو بن گئے اور ذلیل ہو گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا. وَأُلْقِيَ، یعنی یہ نہیں کہا اللہ نے کہ وہ گر گئے، بلکہ خود نہیں کرے، بلکہ جیسے گرا دیے گئے، وہ گرا دیے گئے، یعنی اندر سے ان کو خود سے ایسے کہ ایک زبردست احساس ہوا، جس کے نتیجے میں اس کا مطلب یہ کہ ایسا شعور ان کے اندر پیدا ہو گیا، اور اس شعور کی اتنی قوت تھی کہ جس نے خود بخود انہیں سجدے میں گرنے پر مجبور کر دیا. تو یہ بہت ہی زیادہ ایک اہم بات ہے، اور یہ جو جادوگروں کا جو قصہ قرآن میں آتا ہے اس میں ہمارے لیے سمجھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، کہ آپ ان کی استقامت دیکھیں کہ وہ کوئی بہت پرانے مسلمان نہیں تھے، وہ بنی اسرائیل میں سے تو نہیں تھے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب ہوتی یا وہ انبیاء کی اولاد ہوتے، ان کے پاس ہدایت ہوتی. وہ تو یہ فرعون کی قوم کے لوگ تھے جنہوں نے کبھی اس طرح کی چیزیں ان کو معلوم نہیں تھی، لیکن کس وجہ سے
کہ جب انہوں نے پہچان لیا، اس میں ایک پتہ چلتا ہے کہ علم کی کتنی فضیلت ہے، کہ وہی شخص پہچان سکتا ہے جو خود علم ہو جس کے پاس، وہی صحیح اور غلط، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جیولر جو ہوگا وہی پہچانے گا نا کہ بھئی یہ سونا یہ کھرا ہے کہ کھوٹا ہے. اسی طرح ہر علم کا ماہر جو ہوتا ہے وہی پہچان سکتا ہے. دوسری علم کی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ کسی علم کا ماہر جب اپنے علم کی بنیاد پر راہ راست کی طرف آ جاتا ہے، سیدھے راستے کی طرف آ جاتا ہے، تو وہ اکیلا نہیں آتا، بہت سے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جتنا بھی اللہ نے اگر ہمیں جس فیلڈ کا بھی علم دیا ہے تو اس میں ہم دیکھیں کہ اس کو ہم اللہ کے قرب کا کتنا ذریعہ بنا رہے ہیں، اس کو ہم اللہ کی کتاب میں آنے والے حقائق کو سمجھنے کا کتنا ذریعہ بنا رہے ہیں. جیسے اگر کسی نے سائنس پڑھی ہے، کسی نے فزکس پڑھی ہے، کسی نے بایو پڑھی ہے، کسی نے ہسٹری پڑھی ہے، کسی نے سوشیولوجی پڑھی ہے، تو وہ قرآن کے اندر اگر ڈوب کے پڑھے گا تو اس کا یہ علم اس کو بتائے گا کہ قرآن کے اندر وہ ان علوم کے حوالے سے وہ باتیں ہیں جو اور کہیں آپ کو نہیں ملیں گی. تو ایک علم رکھنے والا ہی پہچان سکے گا. اور جب علم رکھنے والا کسی چیز کی کسوٹی بن جاتا ہے اور وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ صحیح اور غلط ہے، تو لازماً اس کے پیچھے بہت سارے لوگ آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علم کے مقام اور مرتبے پر پہنچا دیں جو علم ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز بھی دے، اور پھر بہت سے لوگ ہمارے ذریعے سے ہدایت کا ذریعہ بنے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور پھر یہ کہ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، رب موسیٰ و ہارون، اس رب کو جسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون مانتے ہیں. یعنی فوراً رب کو بھی مان لیا اور پیغمبروں کو بھی مان لیا. کوئی تعصب نہیں تھا کہ یہ نہیں کہا کہ تو ہماری قوم کے لوگ نہیں ہیں، اللہ کو تو مانیں گے لیکن ان کو نہیں مانیں گے، بلکہ جب ایک دفعہ اللہ کو اخلاص کے ساتھ مان لیا تو پھر یہ نہیں دیکھا کہ کہنے والا کون ہے، وہ بنی اسرائیل میں سے کہ ہماری قوم میں سے ہے، بس فوراً کہا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب کو. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کی کہ میں تمہیں اجازت دوں. ان هذا لمکر مکرتموه في المدینہ لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون، یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے. اسے پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا مطلب یہ ہوگا، اگر مان لی اس کا مطلب یہ کہ پھر ان کا وہ رب العالمین کے نمائندے کے طور پہ وہ قانون دیں گے اور وہ اس تخت سلطنت پر بیٹھیں گے جس پہ آج میں بیٹھا ہوں. تو اس لیے اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی سازش ہوئی ہے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. اس کا مطلب ہے لَأُقَطِّعَنَّ کہ جب کوئی لاجک کوئی دلیل نہیں رہتی مخالفین کے پاس، اللہ کی کتاب کی جو مخالفت کرتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ظلم پر اتر آتے ہیں. ان کے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ جب آپ دلیل سے عقل سے بات نہیں کر سکتے، دلیل سے بات نہیں کر سکتے، تو آپ پھر ظلم کے اوپر اتر آتے ہیں، فضول باتوں پہ اتر آتے ہیں، دوسروں کا حق مارنے لگتے ہیں، دوسروں کو زبردستی اور یعنی اپنی قوت سے ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ حق کو دلیل سے نہیں دبا سکتے. تو یہی طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ لوگ پھر ظلم کے ذریعے سے حق کی بات کو مٹانے کی دبانے کی کوشش کرتے ہیں. قالوا انا الی ربنا منقلبون، اب ان کی استقامت دیکھیے، ابھی ایمان قبول کیا تھا، کوئی بہت ان کو عرصہ نہیں ہوا تھا کہ نمازیں پڑھی ہوتی اور اعمال خیر کیے ہوتے، لیکن ایک دفعہ جب پہچان لیا نا کہ ہاں یہ سچ ہے تو اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہو گئے. انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. تو جس بات پر جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا. اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. اب ایک طرف باطل پرستی کی علامت کیا ہے، لأقطعن، جو باطل پرست ہوتے ہیں وہ ایسے ظلم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اور جو حق پرست ہوتے ہیں ان کی علامت کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں، وہ صبر مانگتے ہیں اور وہ کسی سے دنیاوی اجر نہیں مانگتے. وقال الملأ من قوم فرعون یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں جو کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے نا، اب فرعون بھی دعویٰ کر رہا تھا کہ میں کسی خدا کا نمائندہ ہوں، لیکن کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اس کے طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا پورا طرز عمل کیا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، اور یعنی وہ ذرائع کیا استعمال کر رہا ہے اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے. وہ ظلم کے ذریعے سے لوگوں پر حکومت کر رہا ہے
یہ عدل کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص اپنے دعوے میں اور اپنی حکومت کو ایک اسلامی حکومت کہنے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. وہ صرف دعویٰ کر رہا ہے، وہ صرف کارڈ کھیل رہا ہے، یا وہ واقعی اس میں سچا ہے. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں؟ اب یہ اس کے سردار جو اس کے وزیر مشیر جتنے بھی تھے وہ اسے کہہ رہے تھے کہ کیا آپ تم ان لوگوں کو چھوڑ دو گے؟ اتنی تمہاری انسلٹ ہو گئی ہے پوری قوم کے سامنے، ہماری گردنیں جھک گئی ہیں، تو کیا ان کو چھوڑ دو گے کہ یہ اور فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ دیں؟ اب یہ دیکھیں کہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی، یعنی بندگی اصل میں تو فرعون کی ہو رہی تھی لیکن نام معبودوں کا لگایا ہوا تھا. قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون. اس نے کہا نہیں میں چھوڑوں گا نہیں ان کو. فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا. ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے، یعنی ظلم کے ذریعے سے رعایا کو اپنے قابو میں کرنا یہ باطل پرستوں کی علامت ہے. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. یہ اہل حق کی علامت ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اور اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں. دیکھیں اب کیا وہی میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ وہ وقت آنے والا تھا جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر جائیں گے، تو ایسی باتیں آ رہی ہیں، ایسے اشارے آ رہے ہیں کہ زمین اللہ کی ہے، وہ خود اپنے بندوں کے لیے اس میں جگہ بناتا ہے. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. اب یہ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں، یعنی ایک وہ قوم تھی جس سے حضرت موسیٰ ابھی جادوگروں اور اس کے ساتھ پورا نمٹ کر آئے. اب یہ بنی اسرائیل جو اپنی قوم ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اور جو مسلمان قوم ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں. یعنی وہ والا دور بھی جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی جو فرعون تھا وہ بھی ان پر ظلم کر رہا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جب رسول نہیں بنائے گئے تھے تب بھی ہم ظلم اٹھا رہے تھے، اور تمہارے رسول بننے کے بعد بھی ہماری کوئی قسمت نہیں کھلی، بلکہ ہم تو ابھی بھی ظلم سہ رہے ہیں. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. اس نے جواب دیا کہ قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کے آنے کے بعد بھی قوم کو اذیتیں دی جاتی ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام یعنی اس طرح کے واقعات کی قدر، یعنی ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی ان کے درمیان تھے تو بس جو ایمان لے آتا تو باقاعدہ فرشتے آ کے اس کو ابو جہل کی زنجیروں سے بھی نجات دلا دیتے، اور امیہ کی جو ظلم اور ستم تھے ان سے بھی حضرت بلال کو نجات دلا دیتے، فرشتوں کے ذریعے سارا کچھ ہو جاتا. ایسا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد وہاں مکہ میں بھی مسلمانوں کو سخت اذیتیں دی جا رہی تھی. تو انہوں نے کیا کہا تھا، اسی طرح بنی اسرائیل کہہ رہے تھے کہ تم ہمارے درمیان رسول بھی ہو لیکن پھر بھی ہمیں اذیتیں دی جا رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کی قوموں کو، رسولوں پر ایمان لانے والوں کو ایک مرحلہ آتا ہے ضرور کہ وہ اذیتوں سے گزارے جاتے ہیں، انہیں ان کی ایمان کی آزمائش کے لیے اور ان کی اس تربیت کے لیے جو آنے والے دور میں ان کے لیے ضروری ہوتی ہے. اس نے جواب دیا کہ قریب ہے وہ وقت جب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ. اب پھر وہی والی باتیں آ رہی ہیں کہ خلافت انشاءاللہ شروع ہونے والی ہے، پھر دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. یہ صرف ایک آیت تھی بنی اسرائیل کے بارے میں. اب پھر سے فرعون کی قوم کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو مشرکین ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، ابھی بنی اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی. تو ابھی فرعون کی قوم کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا. وہی بات جو ہم نے پڑھ لی کہ جب رسول آتے کسی قوم کی طرف تو انہیں پھر پہلے مال کے ذریعے اور یعنی جانی اور مالی آزمائشیں آتی ہیں تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں کہ شاید ان کو ہوش آئے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا، یعنی جب وہ ختم ہو جاتی آزمائش اور اچھا زمانہ آ جاتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، یعنی ہم تو اتنے قابل لوگ ہیں کہ ہم تو اس بات کو ہمارا حق بنتا ہے، جو کچھ ہم نے کمایا ہے، اتنی ترقی کی ہے اگر ہماری اکانومی نے
تو یہ تو ہمارا حق بنتا تھا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے. الا انما طائرهم عند الله ولكن اکثرهم لا يعلمون، حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے. یطیروا بموسیٰ یعنی رسولوں پر ایمان نہ لانے والے انہیں فعال بد سمجھتے ہیں. جو لوگ بھی رسولوں پر ایمان نہیں لاتے تو ان کو فعال بد کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ تم ہمارے درمیان آ ہی گئے ہو، اب اگر ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے تو ظاہر ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا کہ اللہ کا عذاب ہم پر آئے گا. ان کے شعور میں آپ کہہ لیں یا تحت الشعور میں یہ بات ہوتی ہے کہ رسول آ گیا ہے تو گویا اب حجت پوری ہو گئی ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو تم نے مصیبت میں ڈال دیا کہ اب اگر ایمان لاتے ہیں تو بھی اپنے دنیاوی یہ ساری جو شان و شوکت ہے یہ جاتی نظر آتی ہے، یہ اس سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اور اگر ایمان نہیں لاتے تو بھی اللہ کے عذاب کا ڈر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ رسولوں کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھنے کے بجائے ایک فعال بد سمجھتے تھے. ویسے تھوڑا سا ہمارے ہاں بھی کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں کہ علم حاصل ہی نہ کرو، رسول تو اب نہیں ہے لیکن رسولوں کی لائی ہوئی کتاب ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر پڑھ لیا تو حجت پوری ہو جائے گی، پھر تو عمل کرنا پڑے گا. تو اس لیے اس سے ہم ذرا دور ہی رہیں، ہم بس ایک عام انسان ہی رہیں تو شاید ہمارا حساب کتاب آسان ہو جائے. یہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ جتنا ہم پڑھیں گے تو پھر تو اتنی ہی زیادہ ہماری زندگی مشکل میں آ جائے گی. تو یہی والا ایک تصور انسانوں میں ہمیشہ سے رہا ہے کہ رسول آ گئے ہیں، اب تو یہ ہمیں بتا رہے ہیں، کان بھی ہم بند نہیں کر سکتے، اور جب ان کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہیں تو ہم پر حجت پوری ہوتی جا رہی ہے. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں. صاف انکار کر دیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. پھر اللہ تعالیٰ نے پے در پے ان کے اوپر بہت سے عذاب بھیجے. آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ. جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر. یعنی کہتے تھے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے. تو یعنی یہ بھی مانتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ان کا رب اتنی طاقت والا رب ہے کہ وہ اس بلا کو ٹال سکتا ہے، اور کہتے تھے کہ اپنے، لیکن ہم اس کو نہیں مانیں گے، تمہارا رب ہے اور تم اس سے مانگو ہمارے لیے. لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور بالکل یہی حال اس وقت مکہ کے مشرکین کا بھی تھا. جب قحط آیا تھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ یہ ٹل جائے، لیکن جب وہ قحط ختم ہو گیا تو پھر وہ اپنی اسی ضد پر ڈٹے رہے. ہمارے حق میں دعا کر کہ اگر اب کے تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. فلما کشفنا عنہم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے. فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے. اچھا اب یہاں پر آگے اب بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوگا نا، یعنی یہاں پہ فرعون کی جو قوم تھی، جو مصر کے لوکل لوگ تھے، ان کا یہاں پہ بات ختم ہو گئی کہ ان پر اللہ کا عذاب آ گیا. اور عذاب کی کیا شکل آئی کہ وہ غرق کر دیے گئے سمندر میں. اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل جو اس وقت امت مسلمہ تھی اور جس کے اندر امت مسلمہ کے ہونے کے اعتبار سے کمزوریاں آ چکی تھیں، اب ان کی کمزوریوں کا ذکر ہوگا آگے کی آیات میں. یہاں پر ایک اور تھوڑی سی بات یہ دیکھنی چاہیے کہ جو انہوں نے کہا نا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے دعا کرو، یہ مصیبت ٹل جائے، تو تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی اس کا کیا عکس نظر آتا ہے کہ ہم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم پھر نیک لوگوں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ جو ہم سے زیادہ عمل میں آگے ہوں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، اور مختلف لوگوں سے یعنی ہم دعا اور یہ، لیکن جب یعنی ایک کانسیپٹ ہے لوگوں کا کہ ہم کسی اور سے دعا کرائیں تو ٹھیک ہے کسی حد تک، لیکن قرآن ہمیں جو چیز دے رہا ہے نا کہ مصیبت میں بجائے اس کے کہ آپ اس پر زور دیں کہ کوئی فلاں اور فلاں میرے لیے دعا کرے، یا یہاں تک یہ بھی لوگوں کا آج کل جو استخارے کا بھی ایک کانسیپٹ بن گیا ہے
کہ میرے لیے فلاں اور فلاں اللہ کا نیک بندہ استخارہ کرے. تو قرآن ہمیں جو دے رہا ہے، سوچ دیتا ہے، جو ایک مزاج دیتا ہے، وہ یہ بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انی قریب مجیب، میں تو بالکل قریب ہوں اور میں جواب دینے والا ہوں، میں سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اور اس سے پہلے ہم بقرہ میں پڑھ کے آئے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، کہ میں تو جواب دیتا ہوں جب بھی کوئی میرے سے دعا مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کانسیپٹ دیا ہے وہ یہ کہ آپ براہ راست اللہ سے کنیکٹ، اپنا جو ہے نا زبردست ایک وہ اپنا تعلق بنائیں، ایک رابطہ بنائیں اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے اور ہمارے درمیان کوئی تیسرے بندے کا کوئی واسطہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہم اللہ سے خود اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے قرب کا ایک بڑا زبردست ایک اچھا ذریعہ اللہ سے دعا مانگنا ہے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. اب بنی اسرائیل کی بات شروع ہو گئی، وہ فرعون کے قصہ ختم ہو گیا، وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے. اب بنی اسرائیل وہاں سے نکل آئے، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا. کون سی سرزمین؟ یہ فلسطین کا ذکر ہے. لیکن درمیان میں جو 40 سال گزرے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ابھی فی الحال صرف اگلے 40 سال بعد والی چیز کا ذکر کر دیا کہ جو لوگ کمزور تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین جگہ یعنی فلسطین کا، جس کے مشرق اور مغرب یعنی پوری برکتوں والی سرزمین تھی، اس کو اللہ نے ان کو وہاں کا وارث بنا دیا. تو اس وقت چونکہ قریش اور مسلمانوں کا وہ پس منظر چل رہا ہے کہ جلد ہی مسلمان یہاں سے نکلیں گے اور ایک بہت زبردست علاقہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا کر دیں گے اور برکتوں والی زمین ان کو دیں گے. تو اس لیے فی الحال اللہ تعالیٰ نے صرف ایک پورا درمیان کا پارٹ اسے یہاں پہ ایک طرح سے بیان نہیں کیا، اور یہ بتا دیا کہ بنی اسرائیل کو آخرکار کون سی جگہ مل گئی تھی. وہ جو درمیان والا پارٹ ہے وہ پھر آگے آ رہا ہے، جس نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے. اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بما صبروا، کہ ان لوگوں نے صبر کیا تھا. اب یہ ان کا صبر کون سا تھا؟ ہم پتہ ہے کہ وہ 40 سال بیچ میں لگے تھے انہیں، اور وہ 40 سال تک جو صحرائے سینا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صبر والی زندگی سے گزروایا تھا، اور وہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوئی تھی کہ آپ نے کیسے مشقت کی زندگی گزارنی ہے. اور اس کے بعد جب ان کی ایک وہ نسل جو غلامی میں رہ کے وہ خراب ہو چکی تھی اور ان کے سدھرنے کی کوئی توقع نہیں تھی، وہ نسل ختم ہو گئی اور جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، تو اور ایک نئے ماحول میں ایک نئی تربیت میں وہ گزرے اور صبر کی زندگی انہوں نے گزاری. تو پھر اس کے بعد ان کے اندر وہ اپنی جو اصل امت مسلمہ والی صفات تھیں وہ پیدا ہو گئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین کا وارث بنایا. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ ان کے صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طویل ٹریننگ پیریڈ سے گزارا تھا، اور جو کہ ابھی جس کا ذکر آگے کی آیات میں آ رہا ہے. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ. اب یہ تو اینڈ تھا نا جو اوپر آیا اور اسنا، وہ 40 سال بعد والی بات تھی. اب یہ جو آ رہا ہے یہ اب وہاں سے آ رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل نکلے ہیں جیسے ہی مصر سے، تو وہاں سے اب یہ ساری قصہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا. پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی. کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون. کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو. اب یہ ایسی آیت ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے اس کے اوپر کہ وہ بنی اسرائیل جو صدیوں سے یعنی اتنے سالوں سے وہ فرعون کی قوم کے بدترین مظالم برداشت کر رہے تھے، بدترین غلامی میں تھے، اور ان کے لیے یہ سوچنا بھی ایک طرح سے بالکل ان کے تصور اور خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ہم کبھی اس غلامی سے نجات پائیں گے، ہماری آئندہ نسلیں، ہمارے بچے، ہمارے بچوں کے بچے اس بدترین غلامی سے کبھی نکل سکیں گے. یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کس طرح ان سے صبح سے شام تک بیگار لیتا تھا، کس طرح یعنی اتنا کنٹرول تھا کہ ان کے بچوں کو، ان کے بیٹوں کو وہ قتل کر دیتا تھا. تو کسی قوم کا دوسری قوم پہ اتنا مسلط ہونا، تو یہ وہ صورتحال تھی. لیکن جب اللہ نے ان کو معجزاتی طور پر ایسی آزادی دی جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا،
اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے کے طور پہ وہ آزادی دی. اب یہ نکلے ہی تھے, انہیں زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ جب وہ راستے میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے, اور یہ قوم اس لیے کہ وہ مصر ہی کا بارڈر چل رہا تھا اور مصر کی ہی آس پاس کے حدود تھے, اور ان میں ظاہر وہی والے سارے طور طریقے تھے جو مصر کے لوگوں کے تھے. تو وہ لوگ جن خداؤں کی پوجا کرتے تھے انہوں نے دیکھا تو ان کو تو ظاہر ہے, اب یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگرچہ وہ ان کی حاکم قوم تھی, انہوں نے ان کے اوپر بدترین مظالم روا رکھے تھے بہت طویل عرصے سے, لیکن غلامی میں رہ کے کیا ہوتا ہے کہ انسان اتنے نچلی سطح تک آ جاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے ان سے نفرت کرے, اپنے آقا جو ان کی قوم ہوتی ہے ان سے نفرت کرے, بلکہ وہ اس کے طور طریقوں کو پسند کرنے لگتے ہیں. تو ابھی انہیں کچھ عرصہ ہی ہوا تھا, لیکن انہوں نے فوراً ایک مطالبہ کر دیا, حالانکہ انہیں پتا تھا کہ وہ شریعت والے لوگ تھے, انبیاء کی اولاد تھی, انہیں سب پتا تھا کہ اللہ رب العزت کون ہے اور یہ شرک اور بت پرستی اور یہ ساری چیزیں غلط ہیں, لیکن ان کے اندر ایسی محبت بیٹھ گئی تھی اور ان طور طریقوں کو وہ اتنا پسند کرنے لگے تھے کہ سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی آنکھوں پہ پٹی پڑ گئی تھی. اسی کو قرآن نے کہا ہے نا کہ وہ اشربوا فی قلوبہم العجل, کہ بچڑے کی محبت ان کے دلوں کے اندر بس گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہر محبت سے جو انسان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دے, اسے اندھا کر دے, اس کی عقل کو اندھا کر دے, اللہ تعالیٰ ایسے ہر تعصب سے, ہر ایسی محبت سے, ہر ایسی وابستگی سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا کہ آپ ہمیشہ غور و فکر کر کے اور چیزوں کو ناپ تول کے ان کو پہچانے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کیسی نادانی کی باتیں کرتے ہو, ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون, یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے, اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے. قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین, پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں, حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے. تم سوچو کہ تم تو انبیاء کی اولاد ہو, تم تو اس پوری دنیا میں انی فضلتکم علی العالمین, اللہ نے پوری دنیا میں سے تمہیں منتخب کیا ہوا ہے, اور تم اپنے آپ کو, اپنے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کے بجائے تم دوسری قوموں کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہو. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, اب موسیٰ علیہ السلام انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ بہت پرانی بات تو نہیں ہے کہ, اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی, جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے. یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم, تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلہ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کر لیا. اب جب یہ غلامی سے نکل آئے اب ان کو نئے سرے سے ان کے اندر ان کو اثر نو امت مسلمہ بنانا تھا, ان کے اندر پھر امت مسلمہ والی کوالٹیز پیدا کرنی تھی اور ان کو نئے سرے سے شریعت دینی تھی. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ سینا پر, تاکہ وہاں آ کے وہ یعنی 40 راتیں پوری کریں. 40 راتیں انہوں نے پوری کریں, کس لیے؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں, وہ عبادت میں دن اور رات گزاریں, اور اس قابل ہو جائیں کہ وہ اللہ کی شریعت کو ایک مرتبہ پھر لے سکیں اور اس کا بوجھ اٹھا سکیں. اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین, اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پوری 40 دن ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا. یعنی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کہیں جائیں تو اپنے پیچھے کسی کو خلیفہ بنا کے جائیں, یعنی اپنا نائب مقرر کر کے جائیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین, کہ یہ جو اصلاح کا جو کام ہے یہ ہر وقت کرنا ہوتا ہے. یعنی بگڑے ہوئے جو مسلم امت تھی اس کو ہمہ وقت اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ مسلمان تھے نا ایک طرح سے بنی اسرائیل, تو ان کو ہمہ وقت کہ اگر پیغمبر تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں جا رہا ہے تو اصلاح کا کام جاری رہے. تو یہ ایک ایسا کام ہے اصلاح کا کہ یہ کبھی بھی رکے گا نہیں, اور اس کی ہر حال میں ضرورت رہتی ہے قوم کو کہ قوم کے اندر سے کچھ لوگ ضرور مستقل اصلاح کے کام پر باقاعدہ ان کی ڈیوٹی ہو. تو یہ جو تصور ہے اسلام کے اندر, جو ہم نے سورۃ آل عمران میں بھی پڑھا تھا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ,
اگر ایک اسلامی ریاست بھی قائم ہو جائے صحیح معنوں میں، تب بھی ایک گروپ کی مستقل یہ ضرورت رہتی ہے کہ وہ اصلاح کا کام کرتا رہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی، فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑا۔ فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنین، جب ہوش آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ یعنی پیغمبروں کی، رسولوں کی اللہ سے محبت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے کا دیدار کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو وہ طاقت نہیں دی کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو۔ یعنی یہ واحد یہ موسیٰ علیہ السلام کو شرف حاصل ہے کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا ہے۔ وَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی۔ یعنی کیسی موسیٰ علیہ السلام کی کیسی شان ہے کہ اللہ کی طرف سے باقاعدہ تختیوں پر لکھی ہوئی انہیں وحی ملی، اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، یعنی تمہیں دکھا دوں گا کہ کون اس کی پیروی کرنے والے ہیں اور کون ہے جو اللہ کی کتاب سے غلط معنی لیتے ہیں۔ یأخذوا بأحسنها کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ کی بہتر مفہوم کی پیروی کرو، کتاب اللہ کو اچھی نظر سے پڑھو، اچھی نیت سے پڑھو، تاکہ تم اس سے اچھے یعنی کہنا چاہیے کہ اصول لے سکو۔ اگر تم نے اسے اپنے پہلے سے بعض یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے ذہن میں پہلے سے کچھ خیالات ہیں، کچھ تعصبات ہیں، کچھ نظریات ہمارے اپنے ہیں، اور ہم ان نظریات کے لیے ہی کوئی دلیل ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، اور اسی کی نظر سے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں کہ ہمارے جو پہلے سے خیالات چلے آ رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں قرآن کی کوئی آیت مل جائے، تو یہ قرآن کو یا اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا بالکل ایک غلط مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتاب اللہ کو جب بھی لو تو اس طرح لو کہ اس کے بہترین مفہوم کی پیروی کرو۔ اصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ یہ ایک طرح سے آپ کہیں کہ یأخذوا بأحسنها کی تشریح ہو گئی کہ جب یأخذوا بأحسنها کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھیں، اللہ کی کتاب پڑھیں تو اس سے سیدھا سیدھا مطلب لیں، جو وہ دینا چاہ رہی ہے کتاب وہی لیں۔ لیکن ان کا کام کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کا جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے تو وہ کتاب اللہ کو کیسے پڑھتے ہیں کہ اگر اس میں سے کوئی سیدھا راستہ آ جائے تو اس کو نہیں لیں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے یعنی مثلا متشابہات ہوں، ایسی آیات ہوں جن کا کوئی اور مفہوم بھی نکل سکتا ہو جو ان کا اصل مفہوم نہیں ہے لیکن زبردستی کا ان سے مطلب نکالا جا رہا ہے، تو اس کو زبردستی کا مطلب نکال کے اور اس کو خوب فالو کریں گے، تو یہ کتاب اللہ سے غلط مفہوم لینا ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا، یعنی جو ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی نا بچڑے کی محبت، ان سے صبر نہیں ہوا۔ تو یہ ہے کسی چیز کی محبت میں اندھا ہو جانا،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے وہاں پر کوہ سینا کے اوپر، اللہ نے ان کو بلایا تھا، ان کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے اہم مشن پر گئے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت سے ہمارے لیے شریعت لینے گئے ہیں، ہمارے لیے احکام لینے گئے ہیں. تو ان کو چاہیے تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کے دن رات اللہ کی عبادت میں گزار رہے ہیں، اسی طرح ان کو بھی چاہیے تھا کہ یہ دن رات اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی شریعت کو لینے سے پہلے اپنا ایک تعلق بنا لیں، ایک ماحول بنا لیں اپنے پوری قوم کا کہ ہم اللہ کی شریعت کو لینے کے اہل بن جائیں. اس کی بجائے انہوں نے کیا کیا کہ فوراً اپنے پیچھے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کسی آواز نکلتی تھی. الم یروا کانہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین. کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے. سب کچھ پتا ہوتا ہے، انسان کی مت ماری جاتی ہے، اس کے عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں کب؟ جبکہ وہ کتاب اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم کیسے، ہمیں انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا میری عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے، مجھے صحیح چیز غلط نظر آ رہی ہے، غلط چیز صحیح نظر آ رہی ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ سے جڑ جائیں. کتاب اللہ سے جتنا اپنا رابطہ بنائیں گے اتنا ہی اس بات کی یقین دہانی ہوگی کہ انشاءاللہ یہ کتاب ہمارے سامنے حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے دکھاتی چلی جائے گی. زندگی کے سارے معاملات میں ہمیں ہماری رائے اور ہماری جو سوچ ہوگی وہ بالکل کتاب اللہ کے مطابق ڈھلتی چلی جائے گی. تو اس لیے بار بار دیکھیں جہاں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے، جہاں بھی اہل کتاب کا تذکرہ آتا ہے، وہاں اصل جو، اگر آپ ان کی پوری جو قرآن نے اتنی تفصیل بیان کی ہے نا، ان کے واقعات مختلف انداز سے، ان کی تاریخ، ساری چیزیں، تو سب کو اگر آپ ایک چیز میں سمیٹیں تو وہ ٹاپک کیا بنتا ہے؟ کتاب اللہ کے حقوق. کہ اس قوم نے، اہل کتاب نے کتاب اللہ کے حقوق کیسے ادا کیے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ان کا تعلق کیا تھا. تو اصل چیز لب لباب یہی ہے. تو ہم بھی ابھی دیکھیں کہ ہمارے سامنے، امت مسلمہ کے سامنے، ان سارے جو ہمارے سامنے کہیں کہ طرح طرح کے آزمائشیں ہیں، تفرقہ ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ معاشرے میں اس قدر جھوٹ اور کرپشن اور بے حیائی اور ساری برائیاں پھیل چکی ہیں کہ ہم اپنے لیے تو پریشان ہوتے ہی ہیں، لیکن اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس سے بھی زیادہ پریشان ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب پھیل چکی ہیں تو ہمارے پاس واحد حل کیا ہے کہ ہم کتاب اللہ سے جڑ جائیں. اچھا یہ بات آپ تھوڑا سا سوچ لیں کہ یہ جو بار بار ہم کہتے ہیں کتاب اللہ سے جڑ جائیں، تو اس کو نا آپ بالکل ایک پریکٹیکلی اپنے لیے سوچیں، ہر بندہ اپنے لیے کہ بھی جس طرح کی میری زندگی ہے. اگر ہم نے وہ سوچ لیا نا کہ یہ تو کوئی بہت ہی خاص لوگوں کا کام ہے اور علماء کا، یا جن لوگوں نے اتنے سال قرآن پڑھا ہے اور جن کو اتنا آتا ہے، جنہوں نے کسی مدرسے سے پڑھا ہے، کسی یونیورسٹی سے پڑھا ہے، عربی کا ترجمہ آ گیا ہے، تو وہی شاید جوڑ سکتے ہیں، یا وہ ہی میرا تعلق جڑوا سکتے ہیں. تو ایسا نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بالکل اپنی زندگی میں بالکل اپنے لیول پہ لا کے آپ نے اس پہ سوچنا ہے کہ میں اپنا قرآن کا تعلق کیسے بالکل ایک روزمرہ کی زندگی میں، جیسے ہم روزمرہ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ چاہے گھر میں کتنی بھی مشکلات ہوں یا کوئی پریشانی بھی خدا نخواستہ آ جائے، ہمارا جو روٹین ہے وہ چلتا رہتا ہے. یعنی کھانا پکتا ہے گھر میں، اسی طرح بچے اسکول جاتے ہیں، جو بنیادی کام ہے کپڑے دھلتے ہیں، برتن دھلتے ہیں، یہ کام ہوتے رہتے ہیں. تو یہ تسلسل ہمارا نہیں ٹوٹتا. اسی طرح کتاب اللہ کے ساتھ ہم ایک منیمم لیول بنا لیں، کوئی بہت مشکل نہ کریں اس کام کو، کوئی اتنا بڑا ٹارگٹ سیٹ نہ کریں کہ جس کو آپ اچیو نہ کر سکیں، بلکہ ایک منیمم سا ٹارگٹ رکھ لیں کہ ہماری زندگی میں قرآن کیسے آئے گا. ٹھیک ہے، تو آپ اس کے لیے کوئی ایک چھوٹی سی چیز رکھ لیں جس کے اوپر آپ مسلسل عمل کر سکیں. تو انشاءاللہ آپ ایک رمضان سے اگلے رمضان تک کے لیے ایک چھوٹا ٹارگٹ سیٹ کر لیں، اور پھر اگلے رمضان میں آپ انشاءاللہ اس سے آگے کا ٹارگٹ سیٹ کرنے کے قابل اپنے آپ کو خود محسوس کریں گے. لیکن آپ نے اس کو ایک ڈیلی روٹین کے طور پہ قرآن کے ساتھ تعلق کو بنانا کیسے ہے، اس کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی چیز ضرور پریکٹیکلی اس کو سوچنا ہے اور شروع کرنی ہے اسی رمضان کے دوران، کیونکہ رمضان میں ہی ہم شروع کریں گے نا تو اس کی برکتیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ پورا سال رہیں گی. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ غَلُّوا. پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، انہیں پتہ چل گیا کہ ہم نے تو بہت غلط کام کیا، بڑا ظلم کیا، تو کہنے لگے قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. یعنی ان کے کچھ لوگوں کو احساس ہو گیا اپنی غلطی کا. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا،
موسیٰ علیہ السلام ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، اس نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد. اب سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل پہ اس وقت کیا گزری ہوگی کہ کس طرح انہوں نے بنی اسرائیل کیسے فرعون سے نکلوایا، کس طرح سے، اور ان کے لیے وہ اللہ کے پاس گئے ہیں شریعت لینے، اللہ کے احکام لینے، اللہ کی کتاب لینے، اور پیچھے سے یہ کام. اعجلتم امر ربکم، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور تختیاں پھینک دیں. یعنی اب یہ ایک ان کے موسیٰ علیہ السلام کے جو ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کا جو ایک بے ساختہ جو اس کا ایک رد عمل آتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ تختیاں پھینک دیں بہت ہی دکھ کے ساتھ، بہت ہی اس میں وہ آ گئے، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا. قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا، قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے. فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کر. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، فلا تشمت بی الاعداء، کہ لوگوں کو، دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے. اب یہ دشمن کون تھے؟ بنی اسرائیل کے اندر سے ہی تھے، کوئی غیر قوم نہیں تھی، کوئی کافر قوم نہیں تھی، لیکن بنی اسرائیل کے اندر سے ہی، اس مسلمانوں کے اندر سے ہی جو لوگ گمراہ تھے یا گمراہی کی طرف بلا رہے تھے، ان کو انہوں نے دشمن کہا. اور یہ کہا کہ مجھے ظالموں میں کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی انہیں ظالم بھی کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو یعنی اتحاد بہت ضروری ہے. یعنی ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت اگر ہم دونوں الگ الگ پیج پہ ہو جائیں گے، ہم آپس میں ہی لڑنا شروع ہو جائیں گے، یا تم مجھے اس کا قصوروار ٹھہراؤ گے، تو اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ان ظالم لوگوں کو پہنچے گا جو پہلے ہی فساد پھیلانے پہ تلے ہوئے ہیں، جو پہلے ہی امت مسلمہ کو گمراہ کرنے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اصلاح کرنے والے ہیں، جو لوگ دین کی طرف لانے والے ہیں، ان کو آپس میں کسی بھی قیمت پہ، اگر کسی سے کسی کمزوری کا صدور ہو بھی گیا ہے، کسی نے بہت اچھی خلافت جیسے ہارون علیہ السلام نہیں بھی کر سکے، اگر فرض کریں کہ نہیں کر سکے، لیکن وہ قرآن میں ایک اور جگہ آئے گا کہ اس کی انہوں نے مصلحت کیا بیان کی، لیکن پھر بھی آپس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کو ہمارے درمیان جگہ پکڑنے کا موقع مل جائے. آپس میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑ کے اور باہم ایک مضبوط اپنا ایک وہ بنانا ہے کہ کوئی اور ہمارے درمیان ہمیں یعنی ہمارے درمیان جگہ پا کے وہ اس حق کی آواز کو اور کمزور کرنے کا راستہ نہ نکال لے. قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے. اچھا یہ ہو نہیں رہا ہمارے یہاں کہ جو لوگ، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور کر بھی رہے ہیں، عملی طور پہ بھی کر رہے ہیں، اپنا مال لگا رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی کاٹ کر رہے ہیں. ایسا ہے نا کہ انہیں اس بات کی فکر تو ذرا کم ہوگی کہ ہماری بات کتنے لوگ سن رہے ہیں، اور کتنے مزید لوگوں کو ہم کس طرح، کتنے نئے ذرائع اختیار کر کے، دعوت کے کتنے اچھے اور وسائل اختیار کر کے، ہم وسائل استعمال کر کے ہم دعوت کو مزید پھیلائیں. اس کی فکر کم ہوتی ہے، لیکن اس کی فکر زیادہ ہو جاتی ہے کہ کوئی اور گروہ جو دین کا ہی نام لیوا ہے وہ میرے سے آگے نہ نکل جائے. تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان معاشرے کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے کہ ہم کسی کی تھوڑی سی کمزوری کو بھی برداشت نہیں کر رہے اور ایک دوسرے کی کاٹ میں لگے ہوئے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو قوت ہے ہماری وہ بالکل ٹوٹ گئی ہے، اور ہماری جیسے کہتے ہیں نا ہوا اکھڑ جاتی ہے. قرآن نے خود اسی صورتحال کو کہا ہے کہ آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی پھر آپ اپنے آپ کو خود بے وزن کر لیتے ہیں. تو اسی لیے دین یعنی دین کی بات کرنے والوں کا، دین کا کام کرنے والوں کا آپس میں اتحاد اور اتفاق اور ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرنا. اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن اس اختلاف کو خیر اور برکت کا ذریعہ بناتے ہوئے ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرنا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، یہ بہت ضروری ہے. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين.
جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے، دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح، اب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اس نے وہ تختیاں اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی۔ وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون، جس کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ قرآن کے لیے بھی ہم نے دیکھا تھا نا کل سورۃ الانعام میں کتنی بار آیا تھا ہدى ورحمہ، ہدى ورحمہ۔ تو اللہ کی جو بھی کتاب ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہدایت بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے رحمت بھی ہوتی ہے دنیا کی زندگی کے اندر۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بلایا اور کہا کہ اس مرتبہ اپنے ساتھ 70 جو سردار ہیں، یعنی جو سیدھا سیدھا آپ کی قوم کے لوگ ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کر آئیں، اور جو گناہ قوم نے کیا ہے یعنی یہ بچڑا بنانے والا، اس میں آ کے توبہ بھی کریں، اس گناہ کی اللہ کے سامنے حاضر ہو کے توبہ کریں اپنی قوم کی طرف سے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ مزید احکام انہیں دیں گے۔ تو اللہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے ان 70 لوگوں کو چن لیا، منتخب کر لیا، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے سرکار آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے۔ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ، کہ آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے، یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی۔ تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرین، جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے ان کے اوپر ایک پہاڑ کو اٹھا کے یا اس طرح ان کو ایک خوف میں مبتلا کیا تھا تاکہ انہیں اپنی غلطی کا صحیح طور پہ اندازہ ہو جائے کہ ان کی قوم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، کہ کھلا شرک کیا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام یہاں جو بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فتنہ تھا آپ کی طرف سے، کہ آپ کی طرف سے فتنہ تھا کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی آزمائش آتی ہے، کوئی گمراہی کا راستہ کھلتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، اور جب امتحان آزمائش آتی ہے تو ہی پتہ چلتا ہے کہ کون لوگ ثابت قدم ہیں اور کون لوگ بہہ گئے۔ کن لوگوں نے جن کا کتاب اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا تو ان کی عقل پہ پٹی پڑ گئی اور انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، سب کچھ جانتے بوجھتے، لیکن جو اللہ کے ساتھ جن کا تعلق مضبوط تھا ان کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے کہ آزمائشیں جو آتی ہیں گناہ کی شکل میں، نافرمانی کی شکل میں، وہ بھی اس لیے آتی ہیں کہ بہت سے لوگ اس کے ذریعے سے ہدایت پالیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي يُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجیے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ بس یہ آخری آیت ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہاں یہ موضوع ویسے بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اب اللہ تعالیٰ موسیٰ یعنی بنی اسرائیل کی ساری تاریخ بیان کرنے کے بعد اب آج کے دور کے یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے کے بنی اسرائیل کی طرف آ گئے کہ کون لوگ ہیں وہ جو نیکی پہ قائم رہتے ہیں، کہ بس آج ہی رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر یعنی نبی امی کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو اس لیے نبی امی کہا کہ بنی اسرائیل یہودی جو تھے وہ تو باقی لوگوں کو امی کہتے تھے، ان پڑھ، ایک طرح سے بہت ہی حقارت کے ساتھ، یعنی آج بھی ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جینٹائلز کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو ان پڑھ ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ تو وہ اس وقت بھی ان کو بالکل وہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نے ہر تعصب سے پاک ہو کے یہ نہیں دیکھنا کہ نبی کس قوم میں آیا ہے، لیکن آپ نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اور کیوں ایمان لانا ہے کہ یہ نبی، ان کی پہچان کیا ہے کہ سچا نبی ہونے کی، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ بدی سے نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، اور
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے. جیسے کہ بنی اسرائیل نے اپنے اوپر بہت سی چیزوں کو پیچھے پورا بڑھ کے آ گئے کہ انہوں نے اپنے اوپر شریعت کے دائرے کو بلا وجہ تنگ کر لیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری پابندیاں اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کی پاک چیزوں سے استفادہ کرو، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو ان پر لدے ہوئے تھے اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن میں لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں، یعنی اس نبی پر ایمان لے آئیں، اس آخری نبی پر ایمان لے آئیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے تحت نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں. آپ کو اگر یاد ہو تو سورۃ المائدہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے میثاق کا ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل سے ہم نے کیا عہد لیا. وہاں بھی بالکل یہی والی بات تھی کہ نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ کہا گیا تھا کہ اپنے رسول کی مدد کریں. وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، آج پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ وہی عہد یاد دلا رہے ہیں کہ اس رسول کے ساتھ اب تم نے موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی تم سے یہی مطالبہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرو، اور آج موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی جگہ جو آخری نبی آ چکے ہیں، تم نے ہر تعصب سے بالاتر ہو کے رسول پر ایمان لانے کے تقاضے پورے کرنے ہیں. اور رسول پر ایمان لانے کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان پر درود بھیجیں یا آپ ان کے لیے نعتیں پڑھیں یا آپ ربیع الاول کے مہینے میں کانفرنسز کریں، بلکہ رسول پر ایمان لانے کے جو مطالبات ہیں، تقاضے ہیں، وہ بنی اسرائیل کو بھی یہی بتائے گئے تھے اور آج اس امت مسلمہ کو بھی یہی بتائے گئے ہیں کہ وہ کیا ہے. وَعَزَّرُوهُ، کہ اس کی حمایت کریں، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کریں، یعنی اس کے مشن میں اس کے ساتھ شریک ہو جائیں اور اس کی قوت کا باعث بنیں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل ہوئی، یعنی کتاب اللہ کی پیروی کریں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کلام کو، اس قرآن کو، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہمارے حق میں حجت بنا دیں اور اس کو ہمارے عمل میں اتار دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے قبول فرما لیں. صدق اللہ العظیم.